अस्सलाम वालेकुम। फेसबुक लाइव के एक नए सेशन के साथ मैं हूं आपका मेज़बान नौमान हयात। और जैसा कि आज अनाउंसमेंट कर दी गई थी कि आज जो है हम एक ब्रांड सिटिंग करेंगे एमएफ मीडिया 47 की जानिब से। ये काफ़ी दिनों से प्लान किया हुआ था हमने, लेकिन हमें वक़्त नहीं मिल रहा था या वो भी प्लान नहीं कर पा रहे थे कि उस पे अमल कर सकें। तो आज अल्लाह की तरफ से और सब मसरूफ़ भी नहीं थे, तो वक़्त निकल आया और आज हमने इसका आगाज़ कर दिया है। तो हम कोशिश करेंगे कि हर हफ्ते जो है इसका यानी एक सेशन किया जाए। दुआ ज़मीं आप इस तरह करें, माइक म्यूट कर दें ताकि आवाज़ डबल वाला कोई इश्यू ना हो। तो जैसा कि अनाउंसमेंट कर दी गई थी कि रिसेंटली हाल ही में इसी वीक जो है रावलपिंडी में एक इशू हुआ है कि बेटे ने जो है अपनी माँ पे तशद्दुद किया है। तो आज हम अपने सारे पैनल से जो है हमारी टीम इससे पूछेंगे उनसे इस हवाले से, इस वाक़ये के हवाले से उनकी क्या राय है। इसके साथ-साथ अक्सर हम सोशल मीडिया पे देखते हैं कि जी लोग कहते हैं कि कुर्बानी के जानवर लेने से बेहतर है कि आप सदका कर देते। यानी हर बंदे यहाँ पे जज है, तो वो कहता है कि जी गरीबों को खाना खिला देना ज़्यादा बेहतर है, इससे बेहतर है कि आप 40-50 हज़ार 60 हज़ार का कोई जानवर ले आते हैं, हिस्सा डाल लेते हैं। तो उससे कोई गुना बेहतर है कि आप हकूकुल इबाद पे फ़ोकस करें, ना कि आप हकूकुल्लाह को ज़्यादा फ़ौक़ियत दें। तो आज इन 2 इश्यूज़ के हवाले से जो है हम कोशिश करेंगे कि अपने पैनल से बारी-बारी उनसे उनकी राय जानें। और आप भी अगर इस हवाले से कोई फीडबैक देना चाहें तो कमेंट्स करें, हम आपके सवालात भी इस सेशन का हिस्सा बनाएँगे। तो चलते हैं जी, मैं अपने मेहमानों का पहले सबसे पहले तारुफ़ करवा दूँ। हमारे साथ सबसे पहले जी मौजूद है शरीफ़ुल्लाह मोहम्मद साहब सऊदी अरब से। ये एमएफ मीडिया 47 टीम का हिस्सा हैं और द टूल बॉक्स टॉक के नाम से हर हफ्ते सेशन भी करते हैं, फेसबुक पे लिखते भी रहते हैं सोशल इश्यूज़ पे। इसके साथ-साथ जी हमारे साथ मौजूद हैं मंसूर नदीम साहब, ये भी सऊदी अरेबिया से हैं और ये कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करते हैं, सोशल मीडिया पे लिखते भी रहते हैं और हमारे चैनल के हवाले से भी हमें इंस्ट्रक्शंस और सजेशंस वगैरह देते रहते हैं। इसके साथ-साथ लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं जी दुआ अज़ीमी साहिबा, ये बहुत अच्छी लिखारी हैं और फेसबुक पे लिखती रहती हैं और हमारी टीम का हिस्सा भी हैं, बज़्म दुआ के नाम से सेशन भी करती रहती हैं। और इनके साथ जी मौजूद हैं महमूद फ़याज़ साहब, जो कि इस चैनल को मतलब जिनका ये आइडिया था कि जी ये चैनल लॉन्च किया जाए और इसमें आम बंदे की आवाज़ को जो है वो बुलंद किया जाए। आम बंदे का ये चैनल है। तो इनके साथ-साथ जी ये सोशल मीडिया पे लिखते भी रहते हैं। इनके साथ मौजूद हैं जी इरसा इश्तियाक रहीमियत खान से। ये ब्लॉगर्स हैं, सोशल मीडिया पे लिखती रहती हैं और कॉलम वगैरह हम सब पे और मुख्तलिफ साइट्स पे अपनी आरा से जो है लोगों को आगाह करती रहती हैं। रिसेंटली इन्होंने हमारी टीम को भी जॉइन किया है, हम इनको भी वेलकम करते हैं। इनके साथ-साथ जी मौजूद हैं मुदस्सिर इकबाल साहब कराची से। ये माशाल्लाह आईटी स्पेशलिस्ट हैं और हर हफ्ते जो है वीकली आईटी के हवाले से जो है मुफीद मालूमात हमारे ग्रुप मेंबर्स को और बाकी जो लोग देखते हैं, उनको पहुँचाते रहते हैं और आईटी एक्सपर्ट्स को इनवाइट करते रहते हैं। तो जी अब हम अपने मौज़ू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। जैसे कि अनाउंसमेंट कर दी गई थी कि रिसेंटली जो रावलपिंडी में इशू हुआ है, बेटे ने अपनी माँ पे तशद्दुद किया और इसके साथ-साथ कुर्बानी के जानवर या सदक़े के हवाले से हम अपने पैनल से बारी-बारी बात करेंगे। तो जैसा कि लेडीज़ फर्स्ट कहा जाता है हर जगह पे, तो आज भी हम यही रिवायत बरकरार रखेंगे कि हम सबसे पहले चलेंगे दुआ अज़ीमी साहिबा के पास। सबसे पहले मोहतरमा कैसी हैं आप? क्योंकि टाइम की किल्लत है, तो सबसे पहले मैं आप इसके साथ सवाल भी पूछूँगा कि जी सबसे शुक्रिया बहुत कि आपने वक़्त दिया और इसके साथ-साथ ये बताइएगा जो ये रिसेंटली रावलपिंडी में वाक़या हुआ है कि बेटे ने अपनी माँ पे तशद्दुद किया है। इसके हवाले से आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें, फिर मैं अपने सवालात का आगाज़ करता हूँ। जी, दुआ अज़ीमी साहिबा। जो वाक़या हुआ है वो तो मैंने अच्छी तरह उसको गौर नहीं किया और मैं देखने के बावजूद भी उसको देखना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मैं इस तरह के पुरतशद्दुद वाक़यात को अवॉइड करती हूँ देखना। मैं दूसरे सवाल कोई अगर और है तो उसका जवाब दे सकती हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा घरेलू मसाइल है जो एक तो सदियों से चले आ रहे हैं और ये घर-घर की कहानी है हमारे यहाँ। और ये नहीं कह सकते कि किसी एक खास यानी जाहिल तबका जो है वो सिर्फ इस तरह के मामलात में इन्वॉल्व है, क्योंकि सिर्फ ये है कि वहां पे जो थोड़े से कम पढ़े लिखे लोग हैं वो इन मामलात को ज्यादा शिद्दत से जाहिर कर देते हैं, मगर ये चीजें चल रही हैं, हर जगह चल रही हैं और कोई खास लोग ही होंगे जो इन चीजों से बचे हुए हैं। अच्छा, नहीं बाकी ये दुआ है कि मैंने उसको मुझे जानबूझ के नहीं देखा। आप माइक म्यूट कर दें। जी। अच्छा दुआ अज़ीमी साहिबा, मेरा सवाल चलें आपने वो वाक़या नहीं देखा, काफ़ी लोग ऐसी चीज़ें, ऐसी वीडियोज़ नहीं देखते। तो मेरा आपसे सवाल ये है, एक बेटे ने, मैं आपको बता देता हूँ लबे-लुबाब इस वाक़ये का, एक बेटे ने अपनी माँ पे तशद्दुद किया है। माँ का मौक़िफ़ ये है कि इसने अपनी बीवी यानी मेरी बहू के कहने पे मुझ पे तशद्दुद किया है, ठीक है?
تو بہو کہہ رہی ہے کہ ماں مجھ پہ جو ہے ساس میری وہ میری بچی پہ ظلم کرتی رہتی تھی، اور جو اس کی نند ہے یعنی اس کی جو نند ہے اس کی بہو کی، وہ کہہ رہی ہے کہ جی یہ جو ہے یعنی یہ بھی مجھ پہ ظلم کرتی رہتی تھی. آپ اوورآل اس جو یہ فینومینا ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گی؟ یہ ٹھیک ہوا ہے، غلط ہوا ہے، ایسا ہونا چاہیے تھا، نہیں ہونا چاہیے تھا؟ چلے آپ نے ویڈیو نہیں دیکھی اس لیے میں آپ زیادہ گہرائی میں آپ سے سوال نہیں کرتا. یہ تو سمپل سی بات ہے کہ تشدد کوئی بھی شخص پسند نہیں کرتا، کوئی پرامن انسان نہیں پسند کرتا. چاہے وہ، میرا خیال ہے میں تو یہ بھی نہیں پسند کرتی کہ جیسے جانوروں کے اوپر کوئی جب وہ زیادہ بوجھ لاد کے لے کے جا رہے ہوتے ہیں یا ان کو مار رہے ہوتے ہیں، میرے تو نہیں سمجھتی کہ یہ کسی بھی رشتے میں تشدد تک بات پہنچنی چاہیے. بات تک ہی رہنی چاہیے اصولی طور پہ. تو اور پھر کہاں کہ اس رشتے میں آ کر، میرے خیال میں کسی بھی رشتے میں مطلب بات یہاں تک پہنچنی ہی نہیں چاہیے. میرا اپنا ایک ذاتی رائے تو یہ ہے. کہاں کہ ماں اور بیٹا اور اس طرح، مگر یہ پھر بھی بدقسمتی ہے کہ ایسے ہوتا رہتا ہے، ہمارے بھی ہوتا ہے. اور ہو سکتا ہے ویسٹرن کنٹریز میں بھی ماؤں کے ساتھ نہیں ہوتا، لیکن بیویاں اور شوہر سنا ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کو مارتے ہیں. تو اب مجھے نہیں پتا کہ کیا صورتحال ہے کیا نہیں، لیکن میں ٹوٹلی چاہتی نہیں ہوں اس موضوع کے بارے میں زیادہ غور سے دیکھنا. یہ ہے کہ حالانکہ میں سماجی بہبود میں نے پڑھا ہے اور سوشل ورک میرا سبجیکٹ ہے، مگر وہی بات ہے، میں تو کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے رہنا چاہتی ہوں. ٹھیک ہے، مائک میوٹ کر دیجئے اپنا. دعا صاحبہ کا کہنا ہے کہ وہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرنا اس واقعے پہ مناسب سمجھتی ہیں. چلیں جی، میں مدثر اقبال صاحب کے پاس چلتا ہوں. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ تو آپ نے یہ ویڈیو دیکھی ہے، میں نے آپ کو لنک بھی شیئر کیا تھا، ویسے بھی آپ ایکٹیو رہتے ہیں سوشل میڈیا پہ. تو یہ کیا سٹوری کیا ہے؟ کیا کہیں گے آپ؟ یہ بیویوں کا قصور ہے، اس بیٹے کا قصور ہے، یہ ہمارے سماج کا قصور ہے؟ کیا ہماری معاشرتی اقدار اس حد تک گر چکی ہیں کہ ہمیں تشدد کے ذریعے جو ہے کسی ایشو کو ٹھنڈا کرنا پڑتا ہے، اس کو دبانا پڑتا ہے؟ جی کیا کہیں گے سر؟ وعلیکم السلام. الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. نعمان دیکھیں، سب سے پہلی بات جو دعا صاحبہ نے کی وہ یہ تھی کہ تشدد کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، مگر یہ ہمارے معاشرے میں رچ بس گیا ہے. تشدد نہ صرف بیویوں پہ، بچوں پہ، اسکولوں میں، جو ہمارے مدرسے ہیں وہاں پہ تو یہ ایک باقاعدہ فخر سمجھا جاتا ہے کہ یہ ہم نے یہ کیا. اس کے علاوہ جو اس معاملے کی شروعات ہے اس میں سب سے پہلے ہم کچھ چیزیں ہمیں ایگری کرنی ہوگی. ہو سکتا ہے ماں کا قصور ہو، ماں بہت بری ہو، سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن آپ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، آپ تشدد نہیں کر سکتے. ماں باپ کا کو انکار صرف جو ہے وہ شرک پہ منع کیا گیا ہے. اس کے علاوہ میں نے پہلے بھی کچھ جگہوں پہ لکھ چکا ہوں کہ بہت سارے میاں بیوی کے رشتوں میں جو دراریں پڑتی ہیں وہ انہی رشتوں کی وجہ سے پڑتی ہیں جن میں ماں اور جو بہن ہوتی ہے وہ سب سے آگے ہوتی ہیں، کیونکہ وہ اپنا کنٹرول نہیں چھوڑنا چاہ رہی ہوتی ہیں. انہیں یہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ یہ کیسے ہو گیا کہ وہ کسی اور کی سن رہا ہے، کیونکہ انہوں نے گھر سے دیکھا ہے کہ ہمیشہ مرد اوپر رہا ہے اور وہ دبتی رہی ہیں. تو وہ جب اپنے بیٹے کو اس صورتحال میں دیکھتی ہیں تو ان سے یہ چیز ہضم نہیں ہوتی ہے. تو یہ ایک چیلنج ہے ہمارے معاشرے کا، لیکن اس میں ہمیں یہ اس آرگومنٹ میں پڑھنا کہ اس مرد نے صحیح کیا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ ایک اور پستی ہے کہ ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں وہ مرد جو ہے وہ ٹھیک تھا. یہ نہیں ٹھیک تھا، وہ مرد ہاتھ نہیں اٹھا سکتا. یہ مرد کو کوئی حق نہیں ہے، نہ بیوی پہ، نہ بچوں پہ، اور نہ ماں باپ تو بہت ہی دور کی بات. اچھا، ایک چھوٹی سی بات سر، چھوٹی سی بات. آپ نے جیسے کہا کہ مرد کو ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا، جیسے کہ ابھی ایک کمنٹ بھی آیا ہے تو میں ایک اناؤنسمنٹ بھی کر دوں کہ جو لوگ کمنٹ کر رہے ہیں اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کا کمنٹ ان کے نام کے ساتھ ظاہر ہو تو وہ جو اسٹریم یارڈ میں لنک دیا ہے نا ڈسکرپشن میں، اس پہ کلک کریں اور اپنے نام کو الاؤ کریں تاکہ ان کا کمنٹ جو ہے ان کے نام کے ساتھ ظاہر ہو. تو سر ابھی کمنٹ بھی ایک آیا تھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ سر غلط یا صحیح، اس پہ فیس بک پہ بہت سی تحریریں پڑی ہوئی ہیں، ویڈیوز ویلاگ لوگوں نے کیے ہوئے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ حل پہ بات ہونی چاہیے. آپ اس کا کوئی حل سجیسٹ کرنا چاہیں گے؟ مطلب کیا حل ہے؟ مرد آخر ظاہری بات ہے کوئی خوشی سے تو ہاتھ نہیں اٹھاتا نا. کیا آخر کیا وجوہات تھیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جیسے میں نے شروع میں کہا کہ یہ کس کی غلطی ہے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ پہلا واقعہ تو نہیں ہے، آئے روز کہیں نہ کہیں ایسا واقعہ ہو یہ جاتا ہے. ماں جی یہ ماں کی غلطی ہے. یہ ماں کی غلطی ہے کہ اس نے اپنے بچوں کو یہ تعلیم نہیں دی. اس نے اپنے بچوں کو تعلیم دی ہے کہ تمہاری بہن، بیٹے تمہاری جو بہن ہے
وہ تم سے تم اس کے مالک ہو, تم کو وہ حق حاصل ہے جو اس کو حق حاصل نہیں ہے. چونکہ یہ ہماری تعلیم کا حصہ ہے ہمارے والدین کی طرف سے, تو یہ تو ہوگا. تو کوئی اس تعلیم کو کسی لیول پہ, آپ نے دیکھا نا بھائی لوگ ماسٹرز کر کے نکلتے ہیں, کسی کو اچھی جاب ملتی ہے, کسی کو بری جاب ملتی ہے, کوئی کہیں رہ جاتا ہے. تو کسی نے اس کو سیریس لے لیا کہ نہیں میں تو کنٹرول میں ہوں, اس نے ہاتھ اٹھا لیا. کچھ نے کہا نہیں میں, لیکن جو ہماری تعلیم و تربیت گھر میں ہو رہی ہے اس میں ہمیں برابری نہیں سکھائی جا رہی. ہمیں ان کا مالک اور ولی سکھایا جا رہا ہے, جو کہ ایک حد تک صحیح, ولی کی جو ڈیفینیشن اس حد تک صحیح ہے, لیکن آپ اس کے مالک نہیں ہیں. جب تک ہم یہ اپنی تعلیم و تربیت میں سے نہیں ختم کریں گے کہ چاہے آپ کی بیٹی غلط ہو, آپ کا بیٹا اس کو سرزنش نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, آپ کا بیٹا اس سے سوال نہیں پوچھ سکتا. آپ پوچھ سکتی ہیں, آپ کے ہسبینڈ پوچھ سکتے ہیں, آپ کے بیٹے کو یہ حق نہیں ہے کہ اس سے پوچھے تم نے یہ کام کیسے غلط کیا. جب تک اپنے بچوں کی تربیت نہیں کریں گے ہم آگے یہ دیکھتے رہیں گے. ٹھیک ہے سر. آپ مدثر اقبال صاحب کا کہنا ہے کہ ماں کی غلطی اس سینس میں ہے یا اس فیکٹر سے ہے کہ تعلیم و تربیت میں ہم بچوں کو یہ نہیں سکھاتے, ہم ان کو یہ زبردستی کہی جا رہے ہیں کہ تم لڑکیوں سے برتر ہو, یا تمہیں زیادہ جو ہے فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا سوسائٹی میں, یا تمہیں برتری حاصل ہے. چلیں جی, میں منصور ندیم صاحب کے پاس چلتا ہوں. منصور ندیم صاحب, یہ اس روش کو ختم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ جی, یہ مدثر اقبال صاحب نے تو کہہ دیا کہ تعلیم و تربیت میں کمی کا یہ نتیجہ ہے جس کی وجہ سے مرد آئے روز اس قسم کی غلطیاں کرتے ہیں. آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ السلام علیکم. ہاں میری آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے سر, کنٹینیو کریں. اچھا اوکے. دیکھیں میں اس واقعے پر تو کچھ نہیں کہہ سکوں گا. اتنا یہ ایک عجیب سا واقعہ ہے کہ جسے آپ دیکھیں گے تو جذباتی طور پر دیکھیں گے. یقیناً پہلی نظر میں جب اس واقعے کو آپ دیکھیں گے تو آپ جذباتیت اس سے واقعہ وابستہ ہوتی ہے, جس میں ایک ماں ہے ایک کریکٹر, اور اس کو اگر کوئی مار رہا ہے تو یہ ممکن ہی نہیں لگتا کہ آدمی اس پر جذباتی نہ ہو یا برا نہ مانے. تو ہمارے معاشرے میں تو عمومی طور پر ہمیں یہی سکھایا جاتا ہے کہ ماں باپ اگر غلط بھی ہوں تو آپ ایسی بات کر ہی نہیں سکتے. یہ ممکن نہیں ہے کہ اس پر آپ یہ بات طے کرنے کا کوئی گراؤنڈ بنائیں گے کہ ایک سائڈ غلط ہے یا دوسری سائڈ غلط ہے. اس وقت امر واقعہ جو ایک آپ کے سامنے ایک چیز ہو رہی ہے وہ آپ اس کو کنڈیم کرتے ہیں. لیکن اصولی طور پر نا اس کے بہت سارے پہلو ہیں, اس کے ایک معاشرتی پہلو ہیں کہ اس طرح کے واقعات کیوں ہوتے ہیں. اس طرح کے واقعات اسی لیے ہوتے ہیں, جیسے مدثر بھائی نے بھی کہا کہ آپ یہاں تسلسل سے کر رہی ہے آپ کے معاشرے, آپ اسی بنیادوں پر وہی چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ جب شادی ہوگی تو بیٹا جب تعلیم حاصل کر رہا ہوتا ہے تو اس کو تھوڑی فوقیت ہوتی ہے, وہ اس کے لیے ایک تعلیم میں ایک ڈیفرنٹ معیار رکھا جاتا ہے, بیٹیوں کے لیے ڈیفرنٹ رکھا جاتا ہے. بہو جو آئے گی وہ گھر والوں کی زیادہ مرضی سے آتی ہے, اس کی ڈپینڈنسی ان کے اوپر ہوتی ہے کہ وہ کیسی بہو لے کر آنا چاہتے ہیں, وہ کتنی کنٹرولڈ ہوگی. یہ اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں جو اس طرح کے رد عمل دیتے ہیں. رد عمل ایک دن کا نہیں ہے یا ایک خاص موقع پر ایک لڑائی کا رد عمل نہیں ہے, اس کے پیچھے ایک کہانی ہوتی ہے. اس کہانی میں اس سے جڑے ہر کردار کے اپنے تحفظات ہوتے ہیں, اور ہر تحفظات رکھنے والا کردار کہیں نہ کہیں مظلوم ہوتا ہے اور کہیں نہ کہیں ظالم ہوتا ہے. یہ وہ سسٹم ہے, یہ وہ نظام ہے جو ہماری سوسائٹی میں موجود ہے, جس مختلف فرد ایک ایسے سسٹم میں جوڑ دیے جاتے ہیں کہ وہ مظلوم ہوتے ہیں اور ظالم ہوتے ہیں, اور کہیں نہ کہیں اس کے ریئیکشن سامنے آتے ہیں. وہ پھر اتنے گھناؤنی یا اتنی غیر معمولی طور پر ناقابل قبول شکل میں سامنے آتے. منصور ندیم صاحب, میں یہاں آپ کو ٹکوں گا ایک منٹ معذرت کے ساتھ. اچھا مجھے یہ بتائیے گا, ویسے تو کہا جاتا ہے کہ ماں بالکل اس پہ تشدد والا یا ہاتھ اٹھانا تو کسی صورت بھی جائز نہیں ہے, لیکن اس پہلو کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب ماں ساس بنتی ہے تو وہ ایک مختلف عورت ہوتی ہے. تو اس خاص پہلو پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کیا کہنا چاہیں گے اس خاص فیکٹر کے حوالے سے کہ وہ ماں پھر ماں کی مقدار ویسے نہیں رہتی؟ جی
دیکھیں میں ایک بہت بنیادی سی بات بتاؤں, میری والدہ کا انتقال ہو چکا ہے, اور جہاں لفظ ماں آتا ہے میرے لیے بہت جذباتی سی وابستگی کی کیفیت شروع ہو جاتی ہے میری ذات کے اندر. میں اس پر بہت زیادہ اس طرح سے بات نہیں کر سکتا, لیکن جب ہم اس کو رشتوں کے اندر دیکھیں گے تو اس کی شکل ڈیفرنٹ ہوگی, وہ میرے لیے ہوگی, لیکن اس باؤنڈری سے باہر ایک اس واقعے کو دیکھنے والا شخص اس کو درست طریقے سے انالائز کرے گا. وہ اس کی نفسیاتی کیفیتوں کو دیکھے گا, اس کی معاشرتی پہلوؤں کو دیکھے گا, اور اس میں پنپنے والے جرم کو دیکھے گا. اس میں جرم بھی ہوتا ہے. اب جرم میں ممکن ہے وہ فرد جو بحیثیت رشتے میں ماں ہوتی ہے وہ بھی کچھ جرم کر رہی ہے, یا اخلاقی طور پر کچھ غیر مناسب عمل کر رہی ہے. وہ دیکھیں اس کا پورا کرائٹیریا وہی ہے کہ ایک فیملی سسٹم, مشترکہ فیملی سسٹم کے اندر رہنے کے لیے وہ جو پریفرنس دی جاتی ہے اس سے باہر ہے. دیکھیں اس میں بہت ساری چیزیں آئیں اس میں. اب چونکہ واقعے پر بات کرنی ہے, خیر غیر مناسب تھا, لیکن وہ لڑکے کی بیوی اپنی نند پر الزامات لگا رہی ہے, لڑکے کی ماں بہو پر الزامات لگا رہی ہے, بہو کے ماں پر الگ سے الزامات ہیں. وہ اتنے سارے الزامات ہیں, ان میں کہیں نہ کہیں معمولی سچائیاں ہوتی ہیں, مگر وہ معمولی سچائیاں اسی طرح سے لڑکا. میری بات سن لیجیے پلیز. نہیں, ایک چھوٹی بات, ہم مسائل پہ یا ایشو کی گہرائی میں نہیں جائیں گے, ہم صرف اس پہ بات کریں گے کہ یہ رویہ ہماری سوسائٹی میں موجود کیوں ہے, ٹو دا پوائنٹ. اور دوسرا ہم حل کی جانب جائیں گے کہ یہ رویہ کیوں. دیکھیں آج ایشو ہوا, آج ہمارا سارا پینل یہاں پہ موجود ہے اپنے قیمتی وقت نکال کے, ٹھیک ہے. ہم اگر صرف وہی رونا جو آج سے 40-50 سال پہلے رویا جاتا تھا وہی روئیں گے تو دیکھنے والے تو مطلب وہ کہیں گے یار یہ بھی وہی بات کر رہے ہیں جو ہر ٹی وی پہ, ہر شو میں, ہر لکھاری, ہر دانشور اپنی سائٹ پہ, اپنی ویب پہ یہ سارا کچھ لکھ رہا ہے. حل یہ کیسے ممکن ہے, کس کو الزام دیا ہے, کیوں ہم ہمیشہ بس کسی ایک بندے کو پکڑ لیتے ہیں کہ مرد غلط ہیں, کبھی کہہ دیتے ہیں عورتیں غلط ہیں. یہ کب ختم ہوگا؟ جی صدیوں پر محیط معاشرتی نظام کو 1 گھنٹے کے پروگرام میں 7 افراد کیسے حل کر سکتے ہیں؟ یہ ممکن نہیں ہے, یہ ممکن نہیں. ہمیں اس پہ بات کرنی چاہیے, ہم اس پر بات کریں گے, ہم کسی پہلو کو اپنی ذات تک کچھ سمجھ لیں گے, شاید ہم اپنی زندگی میں تھوڑا بہتر کر لیں گے, شاید کچھ سننے والا اس سے کوئی ایک آئیڈیا بہتر حاصل کر لے. اور ممکن ہے کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں کہ وہی درست نہ ہو اپنی بنیاد میں. یہ ساری باتیں آخری نہیں ہیں, یہ میرا ذاتی مشاہدہ ہے جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ سوسائٹی میں بہت ساری نفسیاتی تبدیلیوں کی ضرورت ہے, بہت ساری معاشرتی تبدیلیوں کی ضرورت ہے, ہمیں رشتوں کو اسپیس دینے کی ضرورت ہے. ایسے واقعے میں آپ یقین کر لیجئے, میرا خیال ہے ذاتی کہ یورپ ہوتا اور چاہے عرب ممالک ہوتے, ایک ایسا لڑکا, ایک ایسا آدمی جب اپنی ماں کو مار رہا ہوتا اس کو سب سے پہلے پکڑ کر کے اسے کسی پاگل خانے میں لے جایا جاتا یا کسی سائیکٹرسٹ کے پاس بٹھایا جاتا, اور یہ پتا کیا جاتا کہ اس کے اوپر ایسے کیا پریشرز ہیں. وہ 3 خواتین جو اس کے رشتوں میں جڑی ہوئی ہیں وہ اس کے لیے کتنے پرابلمز کریٹ کر رہی ہیں. ممکن ہے وہ ان سے کتنی باتیں سن رہا تھا, ممکن ہے وہ اس وقت فرسٹریٹڈ ہو کر اپنی بیوی کو بھی مار سکتا تھا, وہ بہن کو بھی مارے گا. جب بہت سارے رشتے ایک دوسرے کے اوپر پریشر میں ایک گھر کے اندر رکھے جاتے ہیں, جب ان کو اسپیس نہیں ملتی تو پھر وہ اسی طرح کی, کیونکہ اس میں مرکزی آدمی, اس میں دو پہلو ہیں بڑے ضروری. اس میں مرکزی آدمی بہرحال مرد ہے, یہی لڑکا مرد, جس سے ماں کو بھی امید ہے, بہن کو بھی امید ہے اور بیوی کو بھی امید ہے. مطلب اس کو یہ سپیریئر ضرور ہے, یہ بات بھی سمجھنی پڑے گی, لیکن وہ کمزور بھی ہے بہت ساری جگہوں پر دوسرے پہلو سے, کہ اس کے اوپر 3 مختلف پہلو ہیں. وہ کن کی سائڈ پر جائے, وہ کیسے مینج کرے گی, کیونکہ تینوں ہی افراد اس کے سامنے جو خواتین ہیں مختلف اینگل سے اپنی پریشانیاں رکھتی ہوں گی, اور یقیناً وہ نفسیاتی طور پر ایک ایسی فیز میں چلا گیا کہ اس کے لیے وہ اس سطح پر آ گیا. ورنہ یہی شخص جو اس کے دوست ہوں گے, آپ ان سے پوچھیں, ممکن ہے یہ ایک نارمل آدمی ہو اپنی زندگی میں, اپنے کولیگ سے, اپنے آفس میں, اپنے دکان پر ملنے ملانے میں, پڑوسیوں سے, یہ ایک نارمل آدمی ہوگا, لیکن وہ پریشرز کو بھی سمجھنا پڑے گا. ٹھیک ہے, میں دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا, میں ارسا اشتیاق صاحبہ کی جانب جاؤں گا. آپ مائک میوٹ کر لیں اس طرح کی. ارسا, آپ نے ہمارے پینلسٹ کی باتیں سنی, ان کی آراء سنی, تو میرا آپ سے سوال یہ ہے, تو آپ کیونکہ خود بھی ایک خاتون ہیں, تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ
क्या इस लिहाज से अगर माँ का तकद्दुस ही बरकरार रखना है तो फिर जो है अकेला ना रहे बंदा, जॉइंट फैमिली सिस्टम से तो बेहतर है बंदा अकेला रहना चाहिए उसको। और दूसरी बात ये है कि मर्द की बात भी, तो अगर हम मर्द की बात करें कि उस पे किस हद तक प्रेशर था, जैसे मंसूर नदीम साहब ने कहा कि हमारी सोसाइटी में नफसाती मसाइल काफ़ी हैं, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? अच्छा नुमान, सबसे पहले तो ये चीज़ होती है कि हम एक कहावत है कि बारिश के आने से पहले जो छत होती है, झोंपड़ी की छत होती है, उसकी मुरम्मत की जाती है, ना कि ये कि जब बारिश बरस रही हो तो उस वक्त आप अपने जो है वो सारे औजार लेके पहुंचे और उस वक्त जो है वो आप सारा काम करें। तो बात ये है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि एक दिन कोई इंसान उठे और उसको दिल चाहे कि वो, अगर वो माँ है तो वो अपने बेटे को पीटना शुरू कर दे, या अगर वो बेटा है तो अपनी माँ को मारना शुरू कर दे। ये चीजें बिल्डअप होती हैं और ये बिल्डअप हो के जो है वो ये इस मुकाम तक पहुंचती हैं जो कि हमने ये वीडियो में देखा था। तो बात ये है कि हमारे यहाँ पर जो बच्चे हैं उनको बच्चे नहीं समझा जाता, असल में उनको इन्वेस्टमेंट समझा जाता है। और खास तौर पे जो आपके मेल चाइल्ड होते हैं उनके ऊपर जो है वो अच्छा खासा पैसा और उनकी तालीम के ऊपर जो है वो खुसूसी तवज्जो दी जाती है। और उसके बाद फिर जाहिर है जब आप देखते हैं कि वो इन्वेस्टमेंट डूब रही है तो आप जो है वो बिल्कुल ही एक अजीब सी फेज में चले जाते हैं, जैसा बिल्कुल हमने देखा। तो अगर जायदाद का, क्योंकि मैंने ये पूरी वीडियो जो है वो बदकिस्मती से देख ली थी, जिसको देख के मुझे बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं हुआ, क्योंकि नॉर्मली किसी भी इंसान को अच्छा नहीं लगेगा। उस इंसान ने अपनी जिंदगी या अपनी आदत तो खराब की, लेकिन मसला ये है कि जो उसकी वालदा है वो जायदाद के उनके शायद कोई मसाइल चल रहे थे या कुछ भी इस किस्म का था। तो अगर आप देखते हैं कि आपकी औलाद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इतनी ज्यादा बदतमीज और जो है वो ला ताल्लुक हो रही है, तो इसकी बजाय कि वो हालात इस नहज तक पहुंचे, आप पहले ही उनको अलग कर दें, या आपको जायदाद जो है वो इतनी प्यारी हो गई है, या आपको जो है वो यहाँ पे मैं एक सवाल करना चाहूंगा, माइक म्यूट कर लें ताकि आवाज डबल ना हो। अच्छा, मेरा यहाँ पे सवाल ये है कि हम माँ के मसाइल की बात कर रहे हैं, माँ के तकद्दुस की बात कर रहे हैं कि उसके साथ वाकई गलत हुआ क्योंकि उसकी उम्मीदें उसके साथ वाबस्ता थी। तो जब उसने देखा कि उम्मीदें टूट रही हैं तो जाहिर सी बात है दुख तो होता है, रिएक्शन भी आता है। लेकिन अगर दूसरी जानिब देखें, जो बहू है, जो उस लड़के की बीवी है, उसका स्टांस भी मैंने सुना है, उसका मौक़िफ़ भी मैंने सुना है। उसका कहना ये है कि ये जो मेरी सास है, ये जो मेरी नंद है, वो भी मुझ पे जुल्म करती है। अगर उसकी जगह पे यानी खुद को रख के सोचें तो वो भी तो अपना घर छोड़ के आई हुई है ना, उसकी भी तो उतनी ही उम्मीदें हैं, उसकी तो नई उम्मीदें हैं, ठीक है। उसने तो इतनी सारी उम्मीदें जोड़ के वो अपना घर छोड़ के इधर आई हुई थी। उसकी छोटी सी बेटी है, उसने ये यहाँ तक क्लेम किया उस खातून ने, जो बहू थी उसकी या उस लड़की की बीवी थी, उसने कहा आप मोहल्ले में आए, आप देखें, मोहल्ले वालों से पूछें कि ये फीडर, ये दूध पीने वाला फीडर जो है वो छीन के ले गए, ये कपड़े उसके उतार लिए, मैं हमसायों से कपड़े लेके उस बच्ची को पहनाए हैं। तो मैं ये चाहता था बहू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर इस पे कुछ तबसरा करती तो ज्यादा बेहतर रहता। जी मैं इसी बात की तरफ जो है वो आ रही थी कि अगर आपने वीडियो देखी होगी तो उसमें भी जो माँ है वो मुसलसल अपने बेटे की बुराई नहीं कर रही कि वो एक जो है वो मैच्योर इंसान नहीं है जो कि अपनी बीवी और अपनी माँ के दरमियान एक जो है वो तवाजुन कायम कर सकता, बल्कि वो यही कह रही है कि उसकी बीवी ने उसको वर्गलाया, उसकी बीवी ने उसको वर्गलाया। वो कोई 15 साल का 14 साल का नन्हा बच्चा नहीं था, वो टीनेजर नहीं था, उसके बच्चे थे, वो जो है वो सारी चीजों को समझ सकता था। और जहां तक उसकी बीवी की बात है तो नुमान, हमारे यहाँ पर जो है ये एक अमूमी रवैया है कि जब शादी होती है तो अमूमन बहुएं सोचती हैं कि खुदा बादल ना ख्वास्ता या खुदा ना ख्वास्ता कह लें, जो भी कह लें, कि जब सास जो है वो इस दुनिया से रुखसत होगी तभी हमारी जो है वो मलकियत इस घर के ऊपर साबित हो सकेगी, क्योंकि ये सारा जो है वो हमारा माशरती एक सेटअप ही ऐसा है। हम लोग वैसे इस्लाम बहुत करते हैं, लेकिन जब कोई कहता है कि इस्लाम में ज्वाइंट फैमिली सिस्टम का कंसेप्ट नहीं है, और अगर आप उस फैमिली सिस्टम से खुश नहीं है तो कोई भी फायदा नहीं है साथ रहने का। इससे अच्छा है आप दूर रहें और कभी कभी मिलें, बजाय इसके कि आप साथ रहें और एक दूसरे का सर फाड़ने तक की नौबत आ जाए। तो बात यही है कि अगर जो है वो आपको नहीं सब कुछ सेट लग रहा, आपकी जो है वो सास हो या बहू हो, तो दोनों में जो है वो इतनी सेंस होनी चाहिए कि चीजें जो है वो उनको कुछ दिल से लाएं और अलग कर दें। इस्लाम का जो है वो नारा लगाने से कुछ नहीं होगा। हमें देखना पड़ेगा कि अगर इस्लाम को हम मान रहे हैं तो इस्लाम के जो असूल हैं, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम तो इस्लाम में है ही नहीं, लेकिन अगर माशरती हमारा निज़ाम ऐसा है, क्लोज निटेड है कि हमारे जो है वो एक फैमिली इकट्ठी रहना पसंद करती है, तो अगर वो पसंद करती है और उनके लिए फिजिबल है तो वो रहें, और अगर नहीं है तो वो अलग हो। इसका यही हल हो सकता है, क्योंकि एक म्यान में दो तलवारें नहीं।
ایک چھوٹا سا سوال، اس کا بالکل مختصر جواب دیں گی آپ؟ دو پارٹیز میں نے دیکھی ہیں اس سینیریو میں نا، سارے اس فینومینا میں. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بہو کی غلطی ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ماں کی غلطی ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بیٹے کی غلطی ہے. آپ اگر اس کو صرف یعنی یہ ویسے ایک سوال جو ہے بالکل آؤٹ آف دا باکس شاید کہہ سکتی ہیں کہ اس قسم کا سوال نہیں پوچھنا چاہیے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ سارے سینیریو کو سامنے رکھیں کہ لڑکا بھی پریشر میں تھا، وہ لڑکی کی بھی امیدیں وابستہ تھیں، ماں بھی کچھ نہ کچھ یعنی ایکسپیکٹ کر رہی تھی، کس کی غلطی ہے؟ یہ آئے روز واقعات کیوں ہوتے ہیں؟ بالکل شارٹ جواب دینا ہے آپ جی. ایکچولی دس از اے اسٹرنگ آف مسٹیکس. سب سے پہلے جو غلطی ہے وہ ماں کی طرف سے شروع ہوئی، پھر بہو کی طرف سے، اور بیٹے کے اوپر آگے ختم ہوئی. تو آپ کسی کو بھی جو ہے وہ بے قصور نہیں کہہ سکتے، سب کا قصور ہے، اور سب نے جو ہے وہ اس میں اپنا حصہ بہت ہی بخوبی ڈالا ہے اس قصور کے اندر. شکریہ، کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ وہ جو ہے وہ بری الزم ہے اس چیز سے. تھینک یو شائستہ. اچھا جی، ہم چلتے ہیں، مائک میوٹ کر دیں آپ نا. اچھا ہم چلتے ہیں جی شریف اللہ محمد صاحب کے پاس، وہ کافی دیر سے انتظار کر رہے ہیں. پھر ہم محمود فیاض صاحب کے پاس جائیں گے. انہوں نے خود کہا تھا کہ مجھے لاسٹ پہ لیا جائے تاکہ کوئی بات میں یہ نہ کہے کہ وقت کم دیا گیا یا بات نہیں. چلیں جی شریف اللہ محمد صاحب، آپ کی جانب میں آتا ہوں. آپ کیا کہیں گے سر؟ آپ پینلسٹ کی بھی آپ نے گفتگو سنی، تو اس سارے واقعے پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سب سے پہلی جو میسج ہے جو میں دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ فلا تقل لہما اف، یعنی اف کرنے کی بھی گنجائش نہیں ہے وہاں پہ. چاہے کوئی پاگل ہو، چاہے کوئی مجرم ہو، چاہے کوئی دیوانہ ہو، کسی کو کوئی پرابلم ہو، کوئی مجبور ہو، کسی بھی سچویشن میں اگر ہو، لیکن اس کو ہاتھ اٹھانا تو کیا، اس کو اف کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے. اب جو اس کا دوسرا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ میرے گھر میں میرے 4 بچے ہیں، چاروں کا رد عمل دینا بالکل مختلف ہے. ڈے 1 سے ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو، اپنے آس پاس رہنے والوں کے رد عمل کو کنٹرول کرے، اس کو اس صورت میں لے آئے کہ وہ رد عمل انسانوں والا ہو. اگر آپ کو اس قسم کی کوئی پرابلم ہے تو آپ برائے مہربانی الگ ہو جائیں، لیکن اس قسم کے رد عمل کو ظاہر کرنے کی کوشش نہ کریں. تیسری بات یہ ہے کہ یہ واحد واقعہ نہیں ہے کہ جو ایسا ہوا ہے. اگر ہر گھر میں آپ سی سی ٹی وی لگا دیں تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ 75% جو جوائنٹ فیملیز ہیں وہاں پہ ون وے اور دی ادر شدت مختلف ہوگی، لیکن اسی قسم کے واقعات موجود ہوں گے. چوتھی بات یہ ہے کہ اس پورے سینیریو میں سب سے زیادہ ذمہ داری اس شخص پر عائد ہوتی ہے جو اس پورے گھر کا ڈیسیجن میکر ہے، جس کے ہاتھ میں زیادہ اثر و رسوخ ہے، جس کے ہاتھ میں زیادہ پاور ہے، اور وہ ڈیسائیڈ کرنا مشکل نہیں ہے. آخری بات یہ ہے کہ جوائنٹ فیملی ہو، چاہے نیوکلیر فیملی ہو، چاہے کوئی بھی ایسا معاملہ ہو، ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ پورا جو آؤٹ کم ہے، یہ رد عمل ہے، اس کے پیچھے چھوٹے چھوٹے بے شمار معاملات موجود ہوں گے اور وہ اس شکل میں ہمارے سامنے موجود ہوگا. آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ میں ایک چھوٹا سا انسیڈنٹ شیئر کرتا ہوں. ایک جوائنٹ فیملی میں ایک میاں بیوی رات کو اٹھتے ہیں، کچن جاتے ہیں، اور ان کو پتہ چلتا ہے کہ کچن میں موجود کھانے پینے کی جو ڈیلی بننے والے آئٹمز ہیں وہ ان کی ساس کے کمرے کی چارپائی کے نیچے رکھے ہوئے ہیں. تو آپ یہ بتائیے کہ یہ جو چھوٹا سا ایک واقعہ ہے، اور اس جیسے بے شمار واقعات جو جوائنٹ فیملی میں موجود ہوتے ہیں ون وے اور دی ادر، یہ اس کا رد عمل اس صورت میں ہمارے سامنے آئے گا اور ہم اس میں کسی ایک کردار کو کوس رہے ہوں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں اگین ان دی اینڈ فلا تقل لہما اف، کسی مائی کے لال کی یہ جرت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اپنی ماں کے سامنے اٹھ کے اف بھی کہے، بہت پیار کی زبان سے، کیونکہ ان کو دیکھنا بھی ایک حج مقبول کے برابر ہے. بہت پیار کی زبان سے اپنا شکوہ ان کے سامنے رکھیں، بار بار رکھیں. اگر نہیں ہوتا تو بالکل خوش اسلوبی کے ساتھ، محبت کے ساتھ الگ ہوں، اپنا ایک الگ دائرہ رکھیں. اس میں کسی ماں کی بھی مداخلت نہیں ہونی چاہیے، کسی بھائی، کسی بہن، کسی کی بھی. ایک چھوٹا سا سوال، اس کا مختصر جواب چاہیے سر آپ سے مجھے. میں پڑھ رہا تھا کہیں کہ عورت جو ہے زبان سے اپنا غصہ نکالتی ہے اور مرد جو ہے وہ ہاتھ کے ذریعے یعنی تشدد کر کے جو ہے اپنا غصہ نکالتا ہے. تو آپ نے جیسے ایک پوائنٹ یہ بھی ریز کیا تھا کہ جو گھر میں فیصلہ کرنے والا ہے اس پہ زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ کا اشارہ مرد کی طرف تھا تو میرا آپ سے پھر سوال یہ ہے کہ یہ زیادہ مشکل نہیں ہو جاتا؟ یہ چلے ماں والی ویڈیو تو سامنے آ گئی ہے، جب اس کی بہو کا یا اس کی بیوی کا موقف سنے تو اس کا سٹانس یہ تھا کہ جی مجھے بھی مارتے رہے ہیں، وہ پریگننٹ ہے
فی الحال بھی پریگننٹ تھی, تو وہ کہہ رہے ہیں مجھ پہ تشدد کرتے ہیں یہ لوگ. یعنی میرا سوال آپ سے یہ ہے, برداشت کی بھی ایک حد ہوتی ہے نا سر. یہ باتیں کرنا بہت آسان ہے سر, معذرت کے ساتھ ہم سب باتیں کرنے میں بہت شیر ہے. ایشو یہ ہے جو سچویشن کو فیس کر رہا ہوتا ہے نا سامنے, جس کے یہ ساری صورتحال ہوتی ہے, لیمٹ ہوتی ہے نا سر. 2016 میں اس کی شادی ہوئی, اس کی بیوی اس کو چھوڑ کے ایک دفعہ امریکہ بھی چلی گئی تھی, واپس آئی, دوبارہ ایڈجسٹ ہوئے, 4 ماہ سے یہ اکٹھے رہ رہے ہیں, ٹھیک ہے. پھر وہی دوبارہ وہی جھگڑے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں یہ پراپرٹی کا ایشو ہے, ٹھیک ہے. تو یہ کیا سین کیا ہے؟ مطلب برداشت کی بھی ایک حد ہوتی ہے, کہاں تک وہ تقدس والا سین ہے؟ کیسے ماں باپ کو سمجھایا جائے کہ ہم اکیلے رہ کے بھی آپ کے تقدس کو پامال نہیں کریں گے؟ یہ بات کیسے کنونس کی جائے سر؟ دیکھیں, بنیادی بات یہ ہے کہ آپ نے میری جو کنکلوژن ہے اس سے ایک غلط نتیجہ نکالا. وہ یہ ہے, میں جب کہتا ہوں کہ ڈیسیجن میکر کی زیادہ ذمہ داری ہے, تو بیٹا ڈیسیجن میکر اگر ہوتا تو وہ اس رد عمل کو ظاہر نہیں کرتا. طاقتور کبھی بھی اس قسم کے وحشیانہ رد عمل کو ظاہر نہیں کرتا, اس کے ہاتھ میں بہت ساری دیگر اور سٹرنگز ہوتی ہیں. یہاں پہ ڈیسیجن میکر ماں ہے, اور وہ جس کے ہاتھ میں پورے گھر کا کنٹرول ہے, یعنی جس سے شکوہ ہے اسی کو آپ رد عمل دکھاتے ہیں نا. تو یہاں پہ میرا جو ڈیسیجن میکر ہے, میں بیٹے کو نہیں سمجھتا ہوں, بلکہ میں اس ماں کو سمجھتا ہوں جو اس پورے گھر کی ایک اکائی ہے, ایک ستون ہے. جہاں پہ آپ نے رد عمل کی بات کی, تو یہ بات بالکل صحیح ہے کہ بچیوں کا رد عمل ڈیفرنٹ ہوتا ہے, لڑکوں کا رد عمل ڈیفرنٹ ہوتا ہے. اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, یہ گزشتہ ہزاروں سال سے مردوں کا رد عمل ڈیفرنٹ ہے, لڑکیوں کا رد عمل ڈیفرنٹ ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. جہاں تک آپ کے آخری کوشچن کے پارٹ کا جو واسطہ ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں, برداشت چاہے بہو ہو, چاہے بیٹا ہو, چاہے کوئی بھی ہو, جب میں یہ کہتا ہوں کہ ماں باپ کے حقوق ہوتے ہیں اس کی اولاد پہ, تو یہ بات بھی ہمیں فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ بچوں کی بھی ماں باپ پہ بہت حقوق ہیں. ہم کبھی اس کا نام نہیں لیتے. بہت ساری ایسی چیزیں کہ جو ماں باپ کے لیے لازم ہیں. ایون کہ اگر آپ اپنے بچوں پہ پیسے خرچ کرتے ہیں تو اس کا بھی آپ کو اجر مل رہا ہوتا ہے, ان کی تربیت, ان کی دیگر چیزیں. ٹائم وقت مختصر ہے, اس موضوع پہ مزید بات مطلب طویل ہو جائے گی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح ماں اور باپ کے بچوں پہ حقوق ہیں, جس کا میں نے ایک جملے میں سم اپ کرنے کی کوشش کی, اسی طریقے سے ماں باپ کو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ اگر وہ اپنے بچے کے لیے کوئی بہو لے کر آتے ہیں تو اس بہو کو ویسے ہی ٹریٹ کرنا چاہیے جیسے وہ چاہتے ہیں کہ کوئی اور گھر ان کی بیٹی کو ٹریٹ کرے. اور جو گھر بھی اس معاملے میں بیلنس رکھتا ہے, میں سمجھتا ہوں وہاں پہ یہ معاملات نہ ہونے کے برابر ہیں. اس کی شدت سے فرق. جی بہت بہت شکریہ شریف اللہ محمد صاحب. مائک میوٹ کر لیجئے تاکہ آواز ایکو کا ایشو نہ. جی محمود فیاض صاحب, بہت دیر ہو گئی آپ کو انتظار کرتے کرتے. آپ نے سارے پینلسٹ کی گفتگو سنی, تو ایشو بھی آپ نے دیکھ لیا, سوشل میڈیا پہ کافی ہائپ کریٹ کی ہوئی ہے اس نے, تو سٹانس بھی آپ نے, یقینی بات ہے, دونوں پارٹیز کا سنا ہوگا. آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے سر؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ سب دوستوں نے, سارے جو پینلسٹ ہیں آج کے پروگرام کے, انہوں نے بخوبی حق ادا کر دیا. سارے پہلو جو ہیں وہ اس کی کور کر لیے. آپ کے سوالات بھی ماشاءاللہ کافی انٹریگنگ تھے, جس سے اس کے سارے پہلو کور ہو گئے. میں مختصراً کوشش کروں گا کہ ان ساری چیزوں کو 1-2 منٹ میں سم اپ کر دوں, کیونکہ آپ نے سیکنڈ موضوع کی طرف جانا ہے اور اس پہ بھی ابھی 33 منٹس ہو گئے. تھری ایڈیٹس مووی میں ایک ڈائلاگ ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ اگر تم بار بار درمیان میں ماں کی بیماری اور بہن کی شادی لاؤ گے تو پھر مسئلہ بات آگے چلے گی کیسے. مطلب یہ ہے کہ جب آپ تجزیے میں تھوڑی سی جذباتی ایک جملہ ڈال دیں یا مذہبی جملہ ڈال دیں تو وہ تجزیہ تھوڑا سا انکلائنڈ ہو جاتا ہے. میرے ایک دوست ہیں, ان کے ساتھ, اور وہ کافی مذہبی دوست ہیں, ان کے ساتھ اکثر یہ بات پہ بات ہوتی رہتی ہے کہ پاکستان میں جیسے ہی مذہب کی بات آتی ہے تو 2 رویے جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں. ایک رویہ یہ ہوتا ہے کہ ہم سب سر جھکا لیتے ہیں, جیسے کہ بظاہر ہم بڑا تقدس کا اظہار کر رہے ہیں, لیکن ہم اپنے کان بند کر دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جی جیسے مرضی جو حدیث بیان ہو رہی ہے ٹھیک ہے. جیسے ابھی شریف اللہ صاحب نے بڑی اچھی بات کی, لیکن میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آدھے لوگ جو سنیں گے اس کو, وہ اس کو مذہبی بات ہونے کی وجہ سے اگنور کر دیں گے.
یہ ایک اور موضوع ہے، لیکن مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جب بھی آپ نے تجزیہ کرنا ہے تو ہمیں ڈیسائیڈ کرنا پڑتا ہے کہ ہم نے اس کی معروضی حالات کو دیکھنا ہے یا اس کے اندر کوئی نہ کوئی اینگل لے کے آنا. اس ساری تمہید کے بعد میں صرف اتنا کہوں گا کہ اگر آپ یہ کہیں کہ ماں پہ تشدد کسی بھی صورت میں جائز ہے تو کوئی بھی مذہب، کوئی بھی اخلاقیات اس کی اجازت نہیں دیتے، اور بیٹے کو کسی بھی صورت میں اس کا حق حاصل نہیں ہو جاتا. لیکن میں اس سے ایک سٹیپ پیچھے آنا چاہتا ہوں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تشدد گھریلو رشتوں میں کس پہ جائز ہے؟ بیوی پہ، بیٹے پہ؟ کسی پہ بھی تشدد جائز نہیں ہے. تو ہم موضوع میں تھوڑا سا ہمیں تبدیلی شاید کرنی پڑے کہ ماں پہ تشدد کی بات نہیں ہے، ہر ایک پہ تشدد جو ہے وہ جائز نہیں ہے. تو جب ہم معروضی طور پہ بات کریں گے تو ہم کہیں گے کہ ماں پہ کیا کسی پہ بھی تشدد جائز نہیں ہے. وہاں تک میرا خیال ہے کہ سب دوستوں نے اسی پہ کنکلوڈ کیا ہے. دوسرا اس کا جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ قصوروار کس کو ٹھہرایا جائے. معاشرے کو، منصور ندیم صاحب نے معاشرتی رویوں کو قصوروار ٹھہرایا ہے. شریف اللہ صاحب نے بھی مذہب کے حوالے سے اور سماج کے حوالے سے اس چیز پہ بات کی. ارسا صاحبہ نے اپنے اینگل سے بھی یہی چیز بتائی کہ اس میں سارے قصوروار ہیں، انکلوڈنگ وہ مرد جس نے یہ تشدد کیا. تو بظاہر یہی لگتا ہے کہ ہر ایک جو ہے وہ قصوروار، اور اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ میں بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس میں نفسیاتی پہلو ہوتے ہیں، جذباتی پہلو ہوتے ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ جب آپ کوئی مسلسل کسی سچویشن میں رہتا ہے تو اس کے لیے بدل جاتا ہے. تو میں اپنی بات کو یہاں ختم کروں گا کہ میرا خیال ہے کہ رشتوں کا حد سے بڑا ہوا تقدس بھی اس کا قصوروار ہے. اگر ہم اپنے بچوں کو یہ بتائیں کہ جی ماں باپ ہر معاملے میں ابو دی لا ہیں، تو اس کا یہ نتیجہ بھی نکل سکتا ہے، کیونکہ وہ اس چیز کو برداشت کر رہے ہوتے ہیں مسلسل، جو کہ ان کو برداشت کرنے کا مذہب نے بھی نہیں کہا. مذہب یہ کہتا ہے کہ اپنے ماں باپ پہ کے حقوق ادا کرو، لیکن مذہب کہیں یہ نہیں کہتا کہ دوسروں کے حقوق اپنے ماں باپ پہ قربان کرو. مذہب یہ بھی نہیں کہتا کہ غیر شرعی بات کوئی ماں باپ کہیں تو وہ آپ اپنے ماں باپ کی بات مانیں. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اس اینگل سے بھی دیکھنا چاہیے کہ اگر ماں پہ تشدد جائز نہیں ہے تو ماں کی کوئی بھی ناجائز بات ماننا بھی جائز نہیں، چاہے وہ بیوی کے معاملے میں ہو. اگر یہی شخص، اگر اس معاملے میں دیکھیں، اگر یہی شخص اپنا ایک فیصلہ لے لیتا پہلے سے، جیسے ہی اسے پتہ چلا کہ ماں اور بہن اور بیوی میں معاملات نہیں چلتے تو ان کو سیپریٹ کرنے کی کوشش کرتا تو ممکن ہے یہ نوبت نہ آتی. تو ہمارا معاشرہ مجبور بھی کرتا ہے کہ ماں کے تقدس کی وجہ سے، ماں باپ کے، والدین کے تقدس کی وجہ سے ہم کچھ ایسی ناجائز چیزیں کر رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ بم بن جائے. میری بات یہیں تک ہے. اس میں ہم جب بھی تقدس کو حد سے زیادہ بڑھائیں گے تو مسائل خراب ہوں گے، چاہے وہ تقدس ماں کا ہو، کسی بھی رشتے کا ہو. آخری گستاخانہ جملہ میں یہ کہہ جاؤں کہ اب جو دوسری لہر آ رہی ہے وہ بیوی کا تقدس بنایا جا رہا ہے. بیوی جو کچھ کہے جائز ہے، اس پہ بھی ایک بم شیل بن رہا ہے. فیوچر میں وہ بھی ہم فیس کرنے والے ہیں. اس پہ بھی ایک بم شیل بن رہا ہے اور اس فیوچر میں ہم اس کو بھی فیس کریں گے. صحیح. اچھا جی، آپ میں سے کوئی پینلسٹ میں سے اگر کوئی اختلافی نوٹ یا کوئی آرگیومنٹ کرنا چاہے کوئکلی اور بالکل شارٹ سا، پھر ہم نیکسٹ موضوع کی جانب جاتے ہیں جیسے کہ ہم نے اناؤنسمنٹ کر دی تھی. جی شریف اللہ محمد صاحب، سب سے پہلے آپ. دیکھیں، بنیادی طور پہ تو محمود فیاض صاحب نے جو کچھ کہا میں اس سے متفق ہوں. صرف اور صرف ان کا جو آخری جملہ کہ بیوی کی صورت میں ایک بمشل مطلب ہم دیکھتے ہوئے ہمیں نظر آ رہا ہے، میں اس کے حوالے سے یہ کہنا چاہوں گا. دیکھیں، بنیادی بات یہ ہے کہ ہمیشہ جو
कमज़ोर एंटिटी होती है वो अपने रद्द अमल का इजहार एक मुख्तलिफ तरीके से करती है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर हमने ये कंक्लूड कर लिया है कि औरत या बीवी की सूरत में एक बॉम्बशेल इन मेकिंग है, तो दरअसल ये भी एक शिद्दत पसंदाना रवैया है। यानी हम एक तरफ कहते हैं कि तकद्दुस की आड़ में हम माँ की नाजायज़ बात को, मैं नहीं समझता हूँ कि कोई ऐसी नाजायज़ बात, इवन वो जो एक वाक़या है कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कि एक बेटे की बीवी के तलाक वाला मामला, मैं उसमें भी मजहब बुनियादी तौर पे हमारे जो अखलाकियात का रेफरेंस है उसके लिए एक बहुत बड़ी हैसियत रखता है। इसीलिए मैं हर चीज़ को कोशिश करता हूँ कि उनसे रिलेट करके कोई बात करूँ। तो मैं ये समझता हूँ कि जब हम गैर मामूली तकद्दुस की बात करते हैं या औरत को इन फ्यूचर एक बॉम्बशेल की सूरत में कंक्लूड करना चाहते हैं, तो ये दरअसल शिद्दत पसंदाना रवैया है। मेरा बुनियादी मकसद इस बात के कहने का ये है कि जो ड्यू राइट है किसी भी एंटिटी का फैमिली में, वो उसको दिया जाना चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन समवन एल्सेस राइट एंड रिस्पेक्ट। ठीक है, थैंक यू सो मच शरीफुल्लाह मोहम्मद साहब। मुदस्सिर साहब, बिल्कुल शॉर्ट बात करनी है क्योंकि हमारे पास टाइम ऑलरेडी बहुत ज्यादा हो चुका है। बिल्कुल मुख्तसर बात, अगर कोई इख्तलाफ, कोई आर्गुमेंट करना चाहे तो। जी सर। सर, इख्तलाफ का मसला तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मेरे ख्याल है हम सब इस बात पे एग्री हैं कि ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। हमें शायद सिर्फ इस चीज़ को सीखने की ज़रूरत है। चूँकि वाक़या इस तरह था तो हम सब ने एक एक साइड ली या हमने अपने वो किए, लेकिन जो बात आखिर में महमूद साहब ने, शरीफुल्लाह साहब ने की, हमें ये सीखना होगा कि किसका क्या राइट और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं एक ख़ानदान में, और किसी भी एक इवेंट के अगेंस्ट को लेके या किसी भी एक मामले की कोई ख़ास चीज़ को लेके जो है आप उसके अगेंस्ट नहीं शुरू कर सकते। अब हम अभी मैंने हमारी बातों में लगा और मैं देख भी रहा हूँ फेसबुक पे कि जॉइंट फैमिली सिस्टम के खिलाफ एक पूरी मुहिम चलना शुरू हो गई है। आप उसकी जो बुराइयां हैं, वो कमियां हैं, उसको सामने लेकर आइए, मगर हम सोशल मीडिया में ये ट्रेंड का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये हमें मेरे ख्याल है हर्ट कर रहा है कि हम जो है वो चीज़ों को उनकी सही जगह पे रखने के बजाय पेंडुलम बन जाते हैं कि एक तरफ वो इस तरफ होता है और फिर दूसरी तरफ जब तक हम ऊपर नहीं पहुंच जाते वहां से हम नीचे नहीं आते। नुमान, आपकी आवाज। अच्छा सर, मैं ये कह रहा था, इरसा इश्तियाक साहिबा और मंसूर नदीम साहब, अगर आप में से कोई छोटा सा बिल्कुल क्विकली कोई पॉइंट रेज करना चाहें तो जी सर। हाँ, देखिए, मैं मजमूई तौर पर सबने ही दुरुस्त जावियों में बात की है, इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन वही बात है कि हमारे यहाँ रिवायात और इक़दार के नाम पर जज्बातियत और तकदीस के नाम पर बाउंड्रीज नहीं तय की जाती। बाउंड्रीज तय करनी पड़ेंगी कि किसको कितना हक है और वो उसके दूसरे के मामले में इंटरफेरेंस ना करे। एक तो ये पहलू है, और दूसरा पहलू मैं थोड़ा बोल्डली कहूँगा कि बेटियों को खुद मुख्तार बनाएं, बहनों को खुद मुख्तार बनाएं। जब आप उनको खुद मुख्तार बनाएंगे, यही माँ जिसे आज मार सहना पड़ी, शायद हमारी आज की बेटी कल जब माँ बनेगी उसे मार नहीं सहनी पड़ेगी। कम से कम वो इतनी खुद मुख्तार होगी कि वो अपने बेटे की तरफ इस तरह नहीं देखेगी। बजाय ये कि वो खुद मुख्तार बनती हैं औरतें, वो मर्दों से इस तरह की एक्सपेक्टेशंस रखती हैं, और वो एक्सपेक्टेशंस रखने के लिए वो दूसरी औरतों के लिए के खिलाफ होकर के अपना हिस्से का रिश्ता उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट करती हैं और दूसरे के खिलाफ जुल्म या इस तरह की कैफियत में जाती हैं। उससे बेहतर यह है कि वो औरतें अपनी बाउंड्रीज जाने और अपनी बाउंड्रीज में खुद मुख्तार हों, तो उन्हें नहीं देखना पड़ेगा इस तरह की चीज़ों की तरफ। मेरी बात ख़त्म हो गई है। ठीक है मंसूर नदीम साहब। इरसा इश्तियाक, क्विकली अगर कोई बात करना चाहें एक जुमले में। जी, मैं बस ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको लगता है कि आपकी पूरी फैमिली में सब्र का मादा जो है वो इतना है कि वो सब लोग इकट्ठे रह सकते हैं और खुश रह सकते हैं, तो साथ रहें, वरना जो है वो जल्द फैसला जितना कर लेंगे उतना जो है वो हर फैमिली के मेंबर के लिए अच्छा होगा और जो है वो हर कोई सुकून से रह सकेगा। बस। जी,
बहुत बहुत शुक्रिया। ये इस टॉपिक पे तो हमने बात कर ली है। दूसरा मौजूद जैसे कि हमने बताया था सोशल मीडिया पर, सर इसको हम बिल्कुल मुख्तसर रखेंगे क्योंकि ये एक मजहबी टच वाला मौजू है, तो इसको हम ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे इससे पहले, क्योंकि हम एक बदकिस्मती के साथ एक शिद्दत पसंद को हम हैं कि हम चीज़ों को सिर्फ ऊपर से देख के और उस पर फतवे झाड़ना शुरू कर देते हैं। इस वजह से हम बिल्कुल इसको लाइटली और अपनी अपनी राय देंगे इस हवाले से। मुदस्सिर इकबाल साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आऊँगा। सर ये कहा जाता है कि कुर्बानी के जानवर पे खर्चा करने से बेहतर है हमसाया जो गरीब है या जो कहीं झोंपड़ी में रह रहा है उसको एक आधी बाइक ले दें या उसको 2-4 दिन का खाना ले दें। इस हवाले से क्या कहेंगे, कौन सा कॉन्सेप्ट ठीक है और ये क्या रविश है सर? सर मुझे कल मैंने जो है वो 80,000 का मोबाइल खरीदा, किसी ने कसम से आके मुझे नहीं कहा कि तुम्हारे घर में गरीब मासी आती है उसको खाना ले दो, ठीक है। तो सर ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली जो है ना, ये वो है जिन्होंने कुर्बानी नहीं करनी वो फिर ऐसी काम करते हैं। और फिर इस्लामी शायर है, इसको थोड़ा सा मैं दीन की तरफ लेके जाऊंगा क्योंकि बहरहाल ये दीनी मसला है। ये एक इस्लामी शायर है, आप इसका इस्तेमाल नहीं उड़ा सकते। और फिर हम ये कहेंगे कि भाई नमाज की भी जरूरत नहीं है, फिर हम ये कहेंगे कि हज की भी जरूरत नहीं है। ऑल्दो कि मैं शायद उन लोगों में से हूँ कि कहें सिर्फ एक हज करें और हज को थोड़ा सा और महंगा कर दें ताकि ये, क्योंकि हज की रिक्वायरमेंट है गरीबा। तो खैर मैं टॉपिक पे वापस फिर अगला सवाल जिस पे मैं लेके जाना चाहता हूँ कि तो क्योंकि बात ऐसी है और मैसेज पहुंचाना है तो मेरे बोल्ड जुमलों की माफी मैं पहले ले लेता हूँ। गरीब आदमी में मुंह में दाना डालिए वो सुबह बाहर, ठीक है। ये जो हम काम कर रहे हैं ये तो खैर वैसे भी दीनी काम है। फिर आपने गरीब का जो है जिसने साल भर बकरा बकरी जो भी है वो किया, उसका पूरी इकोनॉमिक्स चली, जिस चारे पे था उस पर पूरी इकोनॉमिक्स चली, फिर आपके घर में आया। तो अब आप ऐसा कीजिए, आपने 20,000 का आपने गरीब को खाना खिलाना है तो वो 14 और 18 किलो जो गोश्त आया है उसको गरीबों में बांटिए ताकि उन गरीबों को गोश्त का मजा हासिल हो, ठीक है। फिर इसमें जो है तीसरी चीज ये है कि इसके यानी इस्लाम में को बड़े इसमें बहुत तफसीलन इसमें डिवाइड किया गया। इससे मोहब्बत बढ़ाने का आप गरीब अपने मोहल्ले में भेजिए। आपने आखिरी दफा कब भेजा था? अपने मोहल्ले में भेजिए, ठीक है। तो पॉइंट कुर्बानी करने वाले में से लाखों लोग ऐसे हैं, यानी मैं खुद जानता हूं। मैंने एक दफा सवाल कर लिया, मैंने कहा यार आप हर दफा इतने पैसे खर्च करके चले जाते हैं उम्रे पे और इस पर। तो उन्होंने चूंकि तो उन्होंने कहा कि तुमको पता है कि हम दूसरा काम कितना करते हैं? तो उन्होंने कहा ये पूरा लंगर चल रहा है मेरे नाम से, कर लो गल। तो जो कुर्बानी कर रहे हैं वो ये एरिया नहीं छोड़े, ठीक है। कुर्बानी और जो कर रहे हैं उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ा। जो माइक म्यूट कर ले, जो यानी कुर्बानी कर रहे हैं वो इस एरिया को भी कवर कर रहे हैं, उनकी नज़रों से ये चीज़ पोशीदा नहीं है। मैं दुआ अज़ीमी साहिबा के पास जाऊंगा, वो शायद कुछ कनेक्शन के इशू की वजह से हमें छोड़ गई थी, उन्होंने दोबारा ज्वाइन किया है। दुआ अज़ीमी साहिबा, वेलकम बैक इन आवर विंडो एंड सेशन। तो मुझे ये बताइए, कुर्बानी या सदका, कुर्बानी करनी चाहिए या सदका दे देना चाहिए, वो ज्यादा बेहतर है कुर्बानी से, क्या कहेंगी आप? और आपका माइक म्यूट है दुआ अज़ीमी साहिबा, आपका माइक म्यूट है, तो माइक अनम्यूट करके बात कीजिए जी। के जो चढ़ने की बातें हैं उसके ऊपर इतने इख्तलाफात हो रहे हैं, तो आप ये नई नई बातें जो है कैसे कर सकते हैं? अभी तो हम रोयत और तख्लीक चांद की उसके ऊपर तो हम पहले मुत्तफिक हो जाए, फिर आगे मजीद भी आप बातें कीजिएगा। मतलब वैसे मेरी जाती राय ये है कि कुर्बानी जो है ये तो सुन्नत इब्राहिमी है, तो कोई भी मुसलमान ये बात इससे इग्नोर नहीं हम कर सकते कि सदके की खुदा रखास्ता इसके मतलब उसका कोई सीन नहीं है। ये मेरी एक तो सोच ये है। दूसरी ये है कि जो लोग कुर्बानी करते हैं ना, उनको चाहिए कि रियाकारी से परहेज करें। जो रियाकारी है ना वो इसमें ठीक नहीं है। कुर्बानी जरूर करनी चाहिए मगर उसका अंदाज जो है, हमारे यहाँ के बड़े बड़े जो रऊसा हैं उन्होंने अपने घरों के बाहर ढेर सारे जानवर बांधे हुए हैं और बच्चे एक दूसरे को दिखा रहे हैं। तो जो गरीब बच्चे हैं वो परेशान हैं, और जो जिनके पास बहुत सारे मतलब बकरे और वो क्या ऊंट और गाय और पता नहीं क्या क्या सारा कुछ रेवड़ बांधा हुआ है, वो सर फखर से बुलंद करके फिर रहे हैं। तो वो एक एहसास कमतरी जो पैदा हो रहा है बाकी लोगों में, वो ठीक नहीं है।
اس کا طریقہ کار، اس کا انداز تھوڑا سا بہتر ہونا چاہیے. باقی جو سنت ابراہیمی ہے اس کو بالکل ادا کرنا چاہیے، مگر یہ طریقہ کار جو گلی گلی میں جس طریقے سے گھروں کے باہر ریوڑ باندھ کے طریقہ غلط ہے. ہر بندے کا پتہ چل جاتا ہے تو جو بیچارے ماں باپ ہے وہ اپنے بچوں سے منہ چھپا کے پھر رہے ہیں اگر ہم نہیں مطلب لے سکتے. تو یہ چیزیں جو معاشرے میں پھیل رہی ہیں نا، ان کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ یہ ان چیزوں کو ادا ضرور کریں مگر اس کا طریقہ کار وضع کریں. چاہے کوئی سلاٹر ہاؤس میں، جس طرح باہر کے ملکوں میں اگر ممکن ہے سلاٹر ہاؤسز میں کرنا، کچھ تھوڑا سا چھپا کے کریں چیزیں. دینا تو انہوں نے اتنا ہی ہے جتنا ہم لوگوں نے دینا لوگوں کو، کھانا بھی ہے، خود اپنے رشتہ داروں کو بھی کھلانا ہے سیریمنی. تو لیکن یہ کہ اس کو سیلیبریشن جو ہے اس کا طریقہ صحیح ہونا چاہیے. جی ٹھیک ہے، مائک میوٹ کر لیجیے دو عظیمی صاحب. جی دو عظیمی صاحبہ کا کہنا یہ ہے کہ سنت ابراہیمی ہے، اس سے تو انکار واقعی ممکن نہیں ہے اور ہمیں کرنا بھی نہیں چاہیے، ہمارا حق بھی نہیں ہے. اور حکم الہی کے آگے واقعی ذاتی رائے کی کوئی وقت نہیں ہے، جیسے کہ وسیع چیمہ صاحب نے کہا. تو ہم یہاں پہ صرف اپنی رائے دے رہے ہیں کہ جیسے مدثر اقبال صاحب نے کہا کہ ایسا کوئی کنسیپٹ، تو اگر ہمارے پینلسٹ میں سے کوئی اس کو سامنا نہیں کر رہا، میں ان فرینڈس کی بات کر رہا ہوں جو ہم سوشل میڈیا پہ اکثر دیکھتے رہتے ہیں. میں کئی دوستوں کو جانتا ہوں جنہوں نے مطلب پوسٹیں لگائی ہوئی ہیں اور کہا ہوا ہے کہ جی ہم جب جانور لے کے ہمیں اس قسم کے بھاشن سننے کو ملے دوسرے لوگوں کی جانب سے. تو اب میں چلوں گا جی محمود فیاض صاحب کے پاس. دو عظیم صاحبہ شکریہ بہت کہ آپ نے اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیا. محمود فیاض صاحب، آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ قربانی یا صدقہ، واقعی صدقہ زیادہ اہم ہے قربانی کے سامنے؟ یہ ہر سال ہمارے ہاں ایک رسم منائی جاتی ہے کہ چونکہ ہم نے ہر موضوع پہ پورے سال میں ہم نے میچ کرنا ہوتا ہے. یہ ہمارا ایک فیوریٹ اب سوشل میڈیا پہ وہ بھی ہو چکا ہے، تو اس وجہ سے ہم اس کو بھی کھیل لیتے ہیں بیچ میں. تو باقی جہاں موضوعات ہیں ان میں بھی 2 کھلاڑی بن جاتے ہیں، تو اس میں بھی ہے. لیکن میں ہی صرف 1-2 چیزیں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں یہاں پہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو جیسے مدثر نے کہا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ موبائل خریدا ہے میں نے تو مجھے لوگ نہیں کہا، لیکن صدقے اس کے پیچھے اگر آپ نفسیاتی یا منطقی بات سمجھیں تو یہ ہے کہ موبائل خریدتے ہوئے آپ لوگوں کو یہ شو نہیں کر رہے کہ آپ بڑے ہمدرد ہیں لوگوں کی اور انسانیت کے لیے یہ کام کر رہے ہیں. ورنہ ممکن ہے کہ آپ کو موبائل پہ بھی یہی بات کہتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ موبائل شو آف کے لیے لیتے ہیں یا یوز کرنے کے لیے لیتے ہیں یا آپ کی ضرورت ہے تو آپ لیتے ہیں. جبکہ قربانی، چونکہ ہمارے مذہب میں ہم اس کو پریچ کرتے ہیں کہ قربانی کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں کا خیال رکھنے والے ہم یہ بیسید مسلمان ہم پریچ کرتے ہیں اس چیز کو. تو کرنے والے کا سوال تب جائز ہو جاتا ہے جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ آپ تو اپنے ہمسایوں کا خیال نہیں رکھتے، آپ کی نالیاں گندی ہیں، آپ کی سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، آپ بحیثیت قوم بالکل دوسرے کا خیال نہیں رکھتے، راستہ کاٹ جاتے ہیں، گاڑی آپ نے ذرا سا اگلا ٹائر گھمانا ہے اور دوسرے کا راستہ بلاک کر دینا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے جب اپنے کالونیز میں گھر بنانا ہے تو ساتھ والے کے چھت سے 1.5 فٹ اونچا بنانا ہے، اور چند سالوں میں ایک بنا ہوا گھر جو ہے وہ 6 فٹ نیچے چلا جاتا ہے کیونکہ اس کے ارد گرد کے گھر جو ہیں وہ ہمسایوں کے گھر جو ہیں وہ ان سے بڑے بن جاتے ہیں. اور یہ اس مسلمان ملک میں جہاں 99% مسلم ہیں، اس مذہب کے تحت ہو رہا ہے کہ جہاں پہ ایک گھر کی ہمسائے کے گھر کی چھت سے اونچی چھت بنانے کی اجازت نہیں ہے آپ کو. تو وہاں پہ جب آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں قربانی اس لیے کرتا ہوں کہ میں درد دل رکھتا ہوں اور تمہارا خون اور گوشت نہیں پہنچتا بلکہ تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے، اتنے بڑے کام کو کرنے کے لیے جب آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں تو اس وقت آپ سے یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا آپ نے باقی کام کر لیے ہیں یا کیا آپ کوالیفائی کرتے ہیں وہاں پہ جا کے. قطع کلامی کی معذرت سر. اچھا، میرا یہاں پہ ایک سوال یہ ہے کہ یہ پوائنٹ کس حد تک ویلڈ ہے کہ کسی کو کسی ایک نیکی سے صرف مائک میوٹ کر لیا آپ نے؟ جی اچھا، میرا سوال یہ ہے کہ یہ پوائنٹ کس حد تک ویلڈ ہے کہ کسی بندے کو بھی صرف اس پوائنٹ پہ کسی ایک نیکی سے روک دیا جائے یا اس کو ٹانٹ کیا جائے، اسے سوالات کیے جائیں کہ چونکہ تم دوسرے نیکی کے اعمال نہیں کر رہے تو تم اس میں بھی حق بجانب نہیں ہو.
تو یہ میں ایک جنرل کوشچن آپ سے پوچھ رہا ہوں, اس کا کوئکلی اور چھوٹا سا جواب دیں گے تاکہ ہم باقی پینلسٹ کی جان لیں. جی میری ساری اس بات کا مقصد بھی یہی ہے. دیکھیں مذاق آپ کا صرف قربانی پہ نہیں بنتا, آپ کا ہر اس بات میں مذاق بن سکتا ہے جو کنٹراڈکٹ کرتی ہے آپ کی شخصیت میں. اگر آپ داڑھی رکھ لیں اور سیما میں بیٹھے ہوں یا کوئی اور ایسا کام کر رہے ہوں تو وہاں پہ بھی سوال ہوتا ہے. اگر آپ بہت نیکی نماز کرنے والے ہوں اور اس کے ساتھ آپ شراب پینے والے بھی اپنے آپ کو ظاہر کریں تو آپ کنٹراڈکشن کا آئے گا. تو مسئلہ اس کنٹراڈکشن میں, اگر آپ کی شخصیت میں وہ کنٹراڈکشن آتا ہے, کوئی بھی ہے, مذہب کو چھوڑ دیں, آپ ویسے کوئی اور جنرل بات لے لیں کہ آپ دو رویے اکٹھے کر لیں. جیسے آپ کہیں کہ جی میں روزہ بھی رکھوں گا اور اسی وقت میں کھانا بھی کھاؤں گا, تو روزے کے درمیان آپ کہیں جی میرا روزہ ہے اور ساتھ آپ چائے پی رہے ہوں تو لوگ آپ کا مذاق اڑائیں گے. ٹھیک ہے, وہ تو بالکل ایک سینسیبل بات بھی نہیں رہے گی. تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی انفرادی یا اجتماعی جو آپ حرکات کرتے ہیں وہ حرکات اگر آپس میں کانٹراڈکٹ کر جاتی ہیں تو آپ پہ تنقید ہوتی ہے, یا معاشرے کے افراد کی طرف سے یا دوسری قوموں کی جانب سے. تو میرا خیال ہے کہ اگر جو لوگ, جیسے مدثر صاحب نے مثال دی کہ وہ باقی معاملات میں بھی قربانی کرتے ہیں, تو اس میں تو مجھے یقین ہے کہ جو لوگ باقی خیرات اور کام کر رہے ہیں اور ان کے باقی کنڈکٹ اچھا ہے, ان کو یہ کوشچن کا سامنا بھی نہیں ہوتا ہوگا. زیادہ کوشچن کا سامنا وہاں ہوتا ہے, جیسے دعا عظیمی صاحبہ نے جائز طور پہ بالکل ایک بات کی کہ ہم قربانی اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے بچے خوش ہو جائیں. کراچی میں تو میں نے دیکھا باقاعدہ وہ بکرا لے کے تو وہ جو اندر آپ کا جو پورا فلیٹس ہے ان کے درمیان گھمایا جاتا ہے, بچے گھماتے ہیں, وہ ایک تقریب بن چکی ہے. ہم نے کبھی بچوں کو نہیں روکا بلکہ ہم بچوں کی خوشی سمجھتے ہیں اس کو, لیکن یہ سوچے بغیر کہ ہم نے اس کو اسٹیٹس سمبل صاحب آپ مائک میوٹ کر لیجئے, آپ کا مائک میوٹ نہیں ہے تو اس وجہ سے شاید ایکو کا ایشو آ رہا ہے. جی بس میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ کنٹراڈکشن جہاں پہ بھی آئے گی آپ کا مذاق ہو. جی جہاں مائک میوٹ کر لیں سر, جہاں پہ کنٹراڈکشن ہوگی وہاں سوالات تو اٹھیں گے. میں اب عرصہ اشتیاق کی جانب جاؤں گا, اس کے بعد ہم شریف اللہ محمد صاحب کے پاس جائیں گے. جیسے کہ دعا عظیمی صاحبہ نے کہا کہ ریاکاری نہیں ہونی چاہیے, محمود فیاض صاحب نے کہا کنٹراڈکشن جہاں ہوگی سوالات تو اٹھیں گے. عرصہ اشتیاق آپ کی طرف کیا سین ہے, آپ اس حوالے سے کیا کہتی ہیں سارے ٹاپک کے حوالے سے, قربانی یا صدقہ, اور آپ نے پینلسٹ کی گفتگو بھی سنی, تو آپ کیا کہنا چاہیں گے اس موضوع کے حوالے سے؟ جی عرصہ اشتیاق. اچھا, میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ کے محلے میں کوئی غریب آدمی رہ رہا ہے تو وہ صرف وہی ذی الحج کے مہینے میں غریب نہیں تھا, وہ پورا سال غریب تھا, اگر آپ نے جو ہے وہ غور کیا ہو تو اس وجہ سے اگر وہ پورا سال غریب تھا تو اس کو پورے سال مدد کی ضرورت ہے. اور ویسے بھی ایک کہاوت ہے کہ اگر آپ نے کسی ایک انسان کو ایک وقت میں مچھلی کھانے کے لیے دے دی تو یہ اس سے بہتر ہے کہ آپ اس کو جال بننا سکھا دیں یا اس کو مچھلی پکڑنا سکھا دیں تاکہ اس کا جو ہے وہ روزگار کا انتظام ہو جائے. اور دوسری بات, ہم لوگوں کو مجھے نہیں پتا کہ ہم لوگوں کو صرف ذی الحج کے مہینے میں ہی کیوں یاد آتا ہے, اور ہمیں اس بات سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نیتوں کو دیکھنا ہے, اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے محلے میں جو ایک غریب انسان رہ رہا ہے اس کو اشد ضرورت ہے کسی چیز کی, تو آپ بغیر کسی کو پوچھے آپ اس کی جو ہے وہ مدد کر دیجئے. اور اگر آپ قربانی نہیں کر سکتے اس کے بعد تو مت کیجئے. ہم لوگوں کو ایک جو ہے وہ ہماری ایک مینٹیلٹی ہے کہ ہم لوگوں نے دوسرے لوگوں کو ڈکٹیٹ کرنا ہوتا ہے کہ نہیں تمہیں بھی یہ کرنا چاہیے کیونکہ ہم یہ کر رہے ہیں. تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں آپ کا قربانی کرنا جو ہے وہ ضروری ہے اور آپ کر سکتے ہیں اور آپ ساتھ میں مدد بھی کر رہے ہیں تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. اور اس کے علاوہ مذہبی کے علاوہ اس جو ایک پورے جو پورا ایک یہ سینیریو ہے اس کا ایک معاشی جو ہے وہ پہلو بھی ہے کہ جب جانور بکتے ہیں اور جب منڈیاں لگتی ہیں تو آپ کے منی کا انفلو ہوتا ہے, ٹھیک ہے, منی سرکولیٹ ہوتی ہے آپ کے پورے جو ہے وہ اس میں سوسائٹی میں. تو یہ تو ایک معاشی لحاظ سے بھی ایک منافع بخش کاروبار ہے اور سب کچھ ہے. تو مجھے نہیں اس چیز کی سمجھ آتی کہ ہم لوگ اسی چیز کے اوپر کیوں زور دیتے ہیں اسی مہینے میں کہ نہیں آپ غریبوں کی مدد کریں. غریبوں کی مدد آپ پورا سال کر سکتے ہیں, آپ کو ضروری نہیں ہے کہ وہ جو 15,000 کا یا 7,000 آپ کا پوائنٹ آ گیا کہ جی غریب جو ہے صرف ذی الحج کے مہینے میں غریب نہیں ہوتا, سارا سال ہی غریب ہوتا ہے. آپ مائک میوٹ کر لیں تاکہ ایکو کا ایشو نہ ہو جو ہمارے یہاں. جی میں منصور ندیم صاحب کے پاس جاؤں گا. منصور ندیم صاحب, کوئکلی اینڈ بریفلی
क्या कहना चाहेंगे आप? तो अक्सर ही सोशल मीडिया पे बोल्ड कमेंट्स और इस हवाले से मशहूर भी हैं आप कि आप सच्ची बात कहने में हिचकिचाते नहीं हैं सर। जी, क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो मुझे आपके सवाल पर एतराज है। मैं नहीं मानता कि लोग इसको, इस सवाल को कंपैरिजन से इस बुनियाद पर रखते हैं कि कुर्बानी या सदका। जो शख्स कुर्बानी, यहाँ पे मैं करेक्शन कर दूं, अगर माइक म्यूट कर दें आप तो मैं, हम एक जनरल बात कर रहे हैं जो सोशल मीडिया पे ट्रेंड्स का सामना करना पड़ता है। इसका बुनियादी मकसद ये है कि जो लोग कुर्बानी करते हैं उनको जो सवालात का सामना करना पड़ता है, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? शायद वो मिसपरसेप्शन हो गई या सही हम समझा नहीं पाए। जी सर। जी मैं उसी पर बात कर रहा हूँ। मेरे ख्याल में जो लोग इतराज करते हैं ना इस पर, वो कभी भी लफ्ज सदका यूज नहीं करते। वो इसके ऑल्टरनेटिव यही बात कहते हैं कि, और उसमें एक सच्चाई जरूर है, हमारे यहाँ रियाकारी बहुत है। जैसे दुआ अज़ीमी साहिबा ने कहा कि रियाकारी है, बिल्कुल एक रियाकारी है। पिछले 20 सालों में ये रस्म, ये एक मजहबी रस्म है। पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि मैं यकीनन इसको एक मजहबी रस्म मानता हूं, और मैं कहता हूं कि इसको जो शख्स इसको एज ए मजहबी तौर पर करना चाहे वो इसको बिल्कुल कर सकता है, उस पर कोई एतराज नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारी सोसाइटी में एक ऐसी रिवायत बन गई है कि मुझे जहां तक याद पड़ता है, मैंने तो मॉडल्स के साथ बकरों की और जानवरों की कैट वॉक्स देखी हैं। बाकायदा उसके लिए एक वो बनाए जाते हैं। आप डिफेंस में चले जाएं कराची में, बाकायदा टेंट्स लगाए जाते हैं। एक बड़ा तमाशा होता है। एक इतना एक अजीबो गरीब किस्म की इसको बना दी गई है कि एक आम आदमी तो इसको मजहबी तौर पर नहीं देखता। अब ये स्टेटस सिंबल बन गया है। हकीकतन मैं इसको इस तरह से देखता हूँ। अब जो लोग इसकी मुखालिफत कर रहे हैं, वो अगर सदका कहते हैं, मुझे नहीं मालूम सदका कहते हैं या क्यों कहते हैं। वो ऑलरेडी शायद इसको मजहबी शायर के तौर पर ही नहीं मानते। लेकिन मैं उनका स्टांस ये होता है कि गरीबों को खाना खिला दें या उनकी मदद कर दें। बात कही जाती है, मगर वो इतनी वैलिड नहीं है, क्योंकि जो लोग ये बात कहते हैं वो अपनी अमली जिंदगी में इस तरह से नहीं होते। वो अमूमन नहीं है इस तरह से। वो ये बात कही जाती है, वो एक आर्ग्यूमेंट के तौर पे कही जाती है। अमलन मैंने नहीं देखा, मुझे नहीं लगता। बहरहाल इसके अलावा जब ये बात कही जाती है सदके की, सदका और ये सारी चीजें, बुनियादी तौर पे वो चैरिटी बोलना चाहते हैं कि आप चैरिटी करते हैं। वो सदका भी नहीं बोलते। जो इसके खिलाफ बात करते हैं वो इसे मजहबी टर्म सदका भी नहीं यूज करते, क्योंकि सदका एक मजहबी टर्म है। वो इसको चैरिटी बोलते हैं। तो वो कहते हैं कि इसको चैरिटी कर देना चाहिए। जाहिर है वो उन्हीं चीजों को बताते हैं जो रियाकारी होती है। वो चीजें भी हमें बहरहाल खत्म करनी चाहिए। लेकिन मैं अपनी जात तक ये बात जरूर कहूंगा कि चूंकि मैं खुद गोश्त खाता हूं, तो मैं इसको इस तरह से नहीं देखूंगा। मैं तो कहूंगा जब तक दुनिया में आखिरी कसाई भी मौजूद है ना, मैं उसके पास जरूर जाऊंगा गोश्त खरीदने के लिए। ठीक है। खास मौके पर अगर बकरे कट रहे हैं, आम दिनों में हम KFC खा रहे हैं, मैकडोनल्ड खा रहे हैं, घरों में बकरे भून रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो भाई बकरा ईद पर अगर कोई मजहबी शायर के तौर पर इसको करना चाह रहा है, उसको कर लेने दें। उस पर एतराज ना करें, मगर उसको वाकई बेहतर तौर पर करें। लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारी चीजें गलत हैं जिसे बिल्कुल समझना चाहिए। एक फैमिली है, उसमें 6 मेंबर्स हैं, 6 मेंबर्स अलग अलग बकरे लेकर आते हैं। मुझे नहीं लगता कि ये थोड़ा मुनासिब है। कुछ बुरे वक्तों में आप कुर्बानी का हक अदा करें, लेकिन इस तरह से ना करें। ये कुर्बानी को भी अगर आप मजहबी तौर पर भी देखें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 9 अज़वाज थी, वो एक ही कुर्बानी करते थे सबके लिए। हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ एक मालदार ताजिर थे, वो अक्सर छोड़ देते थे, वो कुर्बानी नहीं करते थे। यानी ये इतनी कंपलसरी नहीं है, लेकिन जो करना चाहे मैं उन्हें हरगिज नहीं रोक रहा या नहीं कहता कि वो ना करें। इसके लिए जो करना ठीक है। मंसूर नदीम साहब, आपका पॉइंट आ चुका है, माइक म्यूट कर दे। पॉइंट नहीं आया, मैं कंटिन्यू कर लें। सर ये क्विकली कर दें, आपकी बात ऑलरेडी काफी बड़ी हो चुकी है। जी सर, क्विकली शॉर्टली। बस मैं ये कह रहा हूँ कि मैं अरब में भी देखता हूँ, यहाँ पर जैसे हमारी कंपनी का ऑनर है, उसके पास अपना एक फार्म हाउस है जिसमें बकरे हैं। पिछले साल उसने क्या किया, उसने चांद रात को 4 बकरे ज़िबा कर दिए और फैमिली की एक पार्टी कर दी, और ईद के दिन उसने 1 बकरा ज़िबा किया ईद के लिए। उसके 19 बच्चे हैं, उसकी 3 बीवियां हैं, और उसके जवान बच्चों की सैलरी हमसे डबल है। उनसे मैंने पूछा तुम लोगों ने क्या किया, उन्होंने कहा हमारी सैलरी इजाजत नहीं देती, वो नहीं करते। यहाँ पर इस तरह से नहीं मैं देखता।
جو کرنا چاہے وہ یقیناً کرے, میں اس کو ہرگز نہیں منع کر رہا, مگر ہمارے ہاں جس طرح سے ایک بن گئی روایت, اسٹیٹس سمبل بن گئے, ساری چیزیں بن گئی, مجھے اس سے تکلیف ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں وہ واقعی تکلیف دہ ہے, سب لوگ نہیں دیتے, نہ دینے کا. دیکھیں قربانی کے عمل میں گوشت بانٹنا ضروری نہیں ہے, حقیقتاً ضروری نہیں ہے, میں یہ بات کہتا ہوں. آپ قربانی ضرور کریں, بل ضرور کریں, لیکن یہ دعویٰ اس کے ساتھ نہ رکھیں ہم گوشت بانٹیں گے اور یہ سب کریں گے, یہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں ہے. آپ اس لیے کرتے ہیں تو آپ 10 بکرے کیجئے اور بانٹ دیجئے, یہ تو سب فرد کا اپنا عمل ہے. لیکن واقعی دعا عظیمی نے جو بات کہی تھی کہ اس میں ریاکاری کا عمل ہر شخص اپنی ذات میں خود طے کر سکتا ہے, دوسروں کی ذات پر نہیں طے کر سکتا. اور نہ مجھے یہ حق ہے کہ میں کسی کو کہوں کہ یار قربانی مت کرو, چیریٹی کر دو, صدقہ کر دو, فلاں فلاں. کرنے دیں, جو کر رہے کرنے دیں. اور واقعی جس نے غریب کا احساس کرنا ہے وہ قربانی کرنے کے بعد بھی کرے گا, اور جس نے غریب کو یا اپنے معاملات کو اس طرح سے نہیں دیکھنا وہ قربانی نہیں بھی کرے گا تب بھی نہیں دے گا. یہ کوئی وہ نہیں ہے, اس کے ساتھ جڑی ہوئی چیز نہیں ہے, یہ غلط آرگیومنٹ ہے میں سمجھتا ہوں. اوکے پلیز. آپ نے اپنا وہ بند کیا ہوا ہے, میوٹ کیا ہوا ہے نعمان, پلیز. میں یہ کہہ رہا ہوں سر آپ مائک میوٹ کر دیں تاکہ میں بات کر سکوں. جی, تاکہ کوئی کا ایشو نہ ہو. بہت شکریہ منصور ندیم صاحب, آپ نے بات کی کہ بھئی قربانی پہ ایشو نہیں ہے, وہ جس طریقے سے کی جاتی ہے وہ طریقہ غلط ہے, اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. تو میں شریف اللہ محمد صاحب کے پاس چلتا ہوں. جی ایک کوسچن بھی آیا ہوا ہے, میں چاہوں گا کہ شریف اللہ محمد صاحب اپنے آرگیومنٹس میں اس کو بھی شامل کر لیں, تو پھر ہم اس سیشن کا وائنڈ اپ کرتے ہیں, اس سیشن کو. تو سر ایک کوسچن یہ بھی آیا ہوا ہے کہ جی سنت ابراہیمی جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باقی امتیں کیوں نہیں سیلیبریٹ کرتی. مجھے اس کوسچن کی سمجھ نہیں آئی کہ وہ پوچھنا کیا چاہ رہے ہیں, یہ کیا سوال ہے. لیکن شریف اللہ محمد صاحب اگر آپ اس کا یعنی آنسر دینا چاہیں تو اپنے آرگیومنٹس کے ساتھ اس کو بھی شامل کر لیجئے. جی شریف اللہ محمد صاحب. مائک انمیوٹ کر لیں اور پھر آپ بات کریں. سب سے پہلے تو جو لفظ ہے قربانی کا, اس میں پورا فلسفہ چھپا ہوا ہے. یہ قربانی سارا سال ہمیں دیتے رہنا چاہیے اپنے آس پاس وغیرہ وغیرہ. لیکن یہ جب ہم عید الاضحیٰ کے حوالے سے اس کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب سنت ابراہیمی ہوتا ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں کوئی دوسری رائے ہے نہیں کہ اس کو کسی چیز سے ریلیٹ کیا جائے یا اس کو کسی اور ریفرنس سے دیکھا جائے کہ ہم ایکسپینسو موبائل رکھتے ہیں یا ہم دیگر چیزیں. قربانی ایک سنت محمدی ہے, سنت ابراہیمی ہے, اس کی اپنی جگہ ڈیو ہے, وہ اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. اچھا, میں یہاں پہ محمود فیاض صاحب کی بات کو اس سے ریلیٹ کروں گا. میں نہیں سمجھتا ہوں اور میں ڈس ایگری کرتا ہوں اس چیز سے کہ ایک نیکی کو دوسری نیکی کے ساتھ ریلیٹ کیا جائے. جیسے انہوں نے کہا کہ ہمارا مذاق اڑایا جائے گا اگر ہم داڑھی والے ہیں اور ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن ساتھ میں کسی برائی میں مبتلا ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ غلط کانسیپٹ ہے. اگر کوئی شخص ایک نیکی کرتا ہے اور اس کے اوپر ہمیں اس کو طنز یا کوئی ایسی بات کہنا, یہ میں سمجھتا ہوں نہ اس کو سننا چاہیے نہ دینے والوں کو یہ بات اس کے سامنے رکھنی چاہیے. ایک پوائنٹ ریز کرنا چاہوں گا, اس حوالے سے ہم نے اس سینس میں بات کر لی ہے کہ جی جہاں کنٹراڈکشن ہوگی وہاں سوالات اٹھیں گے. بیسیکلی محمود فیاض صاحب یہ کہنا چاہ رہے تھے, مزید اگر وہ بھی آرگیومنٹ کرنا چاہیں گے تو ہم ان کے پاس جائیں گے. آپ بات جاری رکھیں سر. جی, تو اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی شخص اگر 3 برائیوں میں مبتلا ہے اور 3 اچھائیاں ہیں تو ہمیں قطعی طور پہ اس کو مکس اپ نہیں کرنا چاہیے. خصوصاً ہمارے ہاں اوور آل جو ہمارے سماج میں داڑھی والوں کو یا مذہبی لوگوں کو جو اہمیت حاصل ہے اس کی بنا پہ ہمیشہ جب بھی ان سے کوئی ایسی چیز سرزد ہوتی ہے تو اس پہ بات کی جاتی ہے اور اس پہ طنز پیرامے میں بات کی جاتی ہے. میں واپس آتا ہوں اس قربانی کے معاملے میں. بنیادی بات یہ ہے کہ there is no compromise on it. There should not be any single question on it. قربانی سنت ہے, اس کو ادا کرتے رہنا چاہیے. اب اس کے 2 حصے ہیں. پہلا حصہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک کلچر ہے ایکسپینسو بل, ایکسپینسو گوٹ, ایکسپینسو قربانی کا جانور, یہ ہمارے سامنے موجود ہے.
अभी भी मैं कुछ देर पहले देख रहा था तो तकरीबन 22 लाख का एक जानवर फॉर सेल अवेलेबल है, इसी तरीके से 30-35 लाख के जानवर भी अवेलेबल हैं। ये अलबत्ता काबिल एतराज बात है। इसका जो दूसरा पहलू है वो ये है कि हमारे यहाँ ये एज अ मस्ट इसको कंसिडर किया जाता है कि जितने कमाने वाले हैं या जितने मियाँ बीवियों वाले हैं उन सबको कुर्बानी, एक घर से 17 कुर्बानियाँ होती हैं, मेरे घर से भी कई कुर्बानियाँ होती रही हैं, इस पे अलबत्ता बात हो सकती है। इसका तीसरा हिस्सा ये है कि पोश इलाकों में आप नहीं देखते कि कोई अपने पड़ोसी को अपने घर में की गई कुर्बानी का गोश्त भिजवाए या उसकी कोई पॉसिबिलिटी बनती है। वो सारे इस किस्म के लोग होते हैं जिनको जरूरत नहीं है। जो इसका अगला हिस्सा है हम देखते हैं कि कच्ची आबादियों में, वहां पे इस चीज का एक बहुत बड़ा बेनिफिट मैं देखता हूँ। मैं जिस इलाके में रहता हूँ वहां भी ये चीज मैं देखता हूँ कि जिस घर में कुर्बानी नहीं होती वहां पे सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन पहुंच रही होती है गोश्त के हवाले से। इसका अगला हिस्सा इसकी एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी के तौर पे ये बहुत बड़ा बेनिफिशियल मामला है, इसको तरवीज करनी चाहिए। अलबत्ता इसके साथ जो जुड़ा हुआ एक मामला है कि हम गलियों मोहल्लों में हमारे पास गंद, कचरा, जानवर, खतरा और दीगर चीजें, मैं अपने इलाके में कई एक्सीडेंट से वाकिफ हूँ। बहरहाल इसकी कुछ रूल रेगुलेशन बननी चाहिए, इसके कुछ मामलात वाज़ेह होने चाहिए कि इसको कैसे किया जाए। यहाँ सऊदी अरब में मैंने आज तक नहीं देखा कि किसी गली में कोई वो खड़ा हुआ, उसके बावजूद बहुत सारी जगहों में बहुत सारे लोग कुर्बानी करते हैं। आखिरी ठीक है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को एज अ स्पिरिट अगर हम फॉलो करें तो बहुत सारे मामलात हमारे लिए आसान हो सकते हैं। आपका क्वेश्चन मैंने सुना नहीं था, तो अगर आप रिपीट कर दे तो मैं इस हवाले से कुछ कहता हूँ। जी बस वो आपने क्वेश्चन को एड्रेस कर लिया है, वो शायद मुदस्सिर इकबाल साहब उस हवाले से जवाब देना चाहेंगे। आप माइक म्यूट कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया। शरीफ अल्लाह मोहम्मद साहब ने मंसूर नदीम साहब की बात को सेकंड किया कि जी कुर्बानी पे किसी को एतराज़ नहीं है, होनी चाहिए, ये लाजमी है। और इरशा इश्तियाक ने जैसे कहा कि गरीब सिर्फ एक माह में गरीब नहीं होता बल्कि वो सारा साल गरीब होता है, उसकी मदद किसी भी वक्त की जा सकती है। और मुदस्सिर इकबाल साहब ने जैसे ये पॉइंट रेज किया कि जो लोग कुर्बानी करते हैं वो इस एरिया को भी कवर करते हैं। महमूद फयाज साहब ने ये कहा कि जी जहाँ कंट्राडिक्शन होगी सवालात तो उठेंगे। अब मैं वो एक कमेंट आया था कि जी वो क्वेश्चन का ये था कि सुन्नत इब्राहिमी को क्या हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बाकी कौमें मना रही हैं उम्मतें कि नहीं, तो मुदस्सिर इकबाल साहब इस हवाले से शायद आंसर करना चाह रहे हैं। सर क्विकली एंड शॉर्टली कीजिएगा क्योंकि ऑलरेडी हम काफी टाइम ले चुके हैं। जी सर। देखिए इसका तो बहुत छोटा, बहुत ही आसान जवाब ये है कि हम जो मुसलमान उम्मत हैं, हम तमाम नबियों की जो बेहतरीन चीज़ें हैं वो हमारे दीन में है, इसलिए हम मनाते हैं। जो दूसरे दीन में अगर वो इस कुर्बानी को नहीं मानते या नहीं करते तो उस पर मैं कमेंट नहीं कर सकता और हमें नहीं करना चाहिए, हमारा ये हक नहीं बनता। हमारे दीन में हर नबी की और हर मजहब की जो बेहतरीन चीज़ें हैं वो हैं। मैं एक्चुअली मुझे जो कमेंट है वो ये है कि हमें 22 लाख की बैल पे और 80,000 के बकरे पे एतराज है। देखें हमने कल एतराज किया ना, जो वो 30 लाख की प्राडो है, मैं भी कल ही मेरे कजन, मेरे वो रिश्तेदार हैं बहुत ही करीबी, उन्होंने 16 लाख की वो खरीद ली है, क्या कहते हैं, सुजुकी कल्टस। अब मैं उसको बुरा भला कह रहा हूँ, 14 लाख और लगा लेता प्राडो आ जाती। ठीक है, पॉइंट ये है कि जिसके पास 3.5 करोड़ की प्राडो है, जिसके पास 1000 गज का उसमें बैंगलो है डिफेंस में, वो उसको बिल्कुल 22 लाख की गाय का जो है की कुर्बानी करनी चाहिए। वो 22,000 की करेगा तो वो कंजूस मक्खी चूस कहलाएगा, वो दीन में 2 नंबरी करने वाला कहलाएगा। भाई आप अपने हिसाब से करते हैं ना, तो आपको 22, आप ऑस्ट्रेलियन गाय क्यों नहीं करें? अकील करीम डैडी ऑस्ट्रेलियन गाय क्यों नहीं करें? वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा इन्वेस्टर है, ठीक है, माशाल्लाह से घर देखें, वो क्यों नहीं, आपको करना चाहिए, क्योंकि उसने तो अल्लाह ने कोई देनी है ना, आप और मैं नियतों के वो नहीं है। तो वो कह रहा है कि भाई मैं नियत बेहतर कर रहा हूँ और बेहतर चीज ला रहा हूँ, तो हम आपसे नहीं कह रहे कि आप 22 लाख की करें, तो जो जितनी कर सकता है। पॉइंट ये है कि वही मंसूर साहब, शरीफुल्लाह साहब, सऊदी अरब में ये है कि घर के जो मालिक हैं उनको करनी है। हमारे यहाँ जो हनफी मजहब है उसमें यह है कि भाई हम सबको करनी है, तो हमारे यहाँ बच्चों की भी हो रही होती हैं और काफी लोगों की हो रही होती हैं। तो वो एक मजहबी वो मसला है, उसकी तरफ हम नहीं जाते। लेकिन यह है कि जो उनकी तनख्वाहें ज्यादा हैं, जो बड़े घरों में रहते हैं, उनको प्लीज 22 लाख की करनी चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मुदस्सिर इकबाल साहब। क्योंकि टाइम ज्यादा हो चुका है तो इस वजह से मैं, अगर कोई कमेंट करना चाहे, कोई पैनलिस्ट में से कोई, बिल्कुल शॉर्टली, मैं एक जुमले से ज्यादा इजाजत नहीं दूंगा सर। जी महमूद फयाज साहब।
شریف اللہ صاحب نے تھوڑا سا مس کنسپشن بنا دی میرے جملے کی، میں اس کی وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی مذاق اڑائے گا یا کوئی ایجنڈا پہ مذاق اڑاتا ہے، میں تو اس کا معاشرے میں نفسیاتی پہلو واضح کر رہا تھا. معاشرے میں اگر کوئی شخص عجیب حرکات کرتا پایا جاتا ہے تو لازمی طور پہ باقی لوگ جو ہیں وہ اس کو نشانہ بناتے ہیں. ہم مذہبی طور پہ یہ تو کہتے ہیں کہ اگر دو باتیں اچھی کر رہا ہے اور ایک بات وہ خراب کر رہا ہے تو اس کی وجہ سے اس کو جج نہیں کرنا چاہیے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب آپ کوئی بھی معاملہ کنٹراڈکشن میں لے کے جاتے ہیں تو وہ اس پہ لازمی طور پہ ریئیکشن آتا ہے. یہ میں ایک انسانی نفسیات کی بات کر رہا ہوں. اگر کہیں کسی معاشرے میں اس کے اپوزٹ ہوتا ہے تو مجھے اس کی مثال دے دیں. ورنہ یہی ہوتا ہے کہ معاشرے میں جو اچھے افراد ہیں وہ اچھے اعمال کرتے ہیں اور وہ کوئی غلط بات کرتے ہیں تو ان پہ سوال اٹھتا ہے. کلنٹن پہ کتنے سال مقدمہ چلا، وہ اخلاقی معاملے پہ تھا اور ایک ایسی قوم کے اندر تھا جہاں پہ اخلاقیات کی اتنی خاص اہمیت نہیں ہے. مسئلہ وہاں پہ اس سوال میں یہ تھا اس پہ کلنٹن پہ کہ اس نے جھوٹ بولا. تو ہمارے یہاں پہ ہمارا مذہب جو ہے وہ ہمیں جھوٹ کو خاص طور پہ ہم گناہ کبیرہ سمجھتے ہیں، کبیرہ گناہوں میں شامل کرتے ہیں، لیکن ہم دن رات جھوٹ بولتے ہیں. تو اس پہ ہمیں بجا طور پہ شرمندہ ہونا چاہیے، نہ کہ ہمیں اس کی تعویل یہ گھڑنی چاہیے کہ چونکہ ہم دوسرے اچھے کام کر رہے ہیں تو ہمیں جھوٹ بولنے پہ جج نہیں کرنا چاہیے. میں نے دونوں مثالیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، مذہب کی بھی اور ویسٹرن کنٹری کی بھی، کہ اگر آپ کنٹراڈکشن کرتے ہیں تو کنٹراڈکشن کرنے والی قومیں ترقی نہیں کرتی. ترقی یافتہ قوم یا ترقی یافتہ مذہب وہی ہے جو کنٹراڈکشن سے پاک ہوتا ہے. جی بہت بہت شکریہ محمود فیاض صاحب، مائک میوٹ کر لیں. میں اپنے سب پینلسٹ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے جو ہے ہمارے سوشل میڈیا ریڈنس گروپ کے لیے وقت نکالا اور جو اہم ویکلی ایشو تھے ان پہ اپنی رائے سے آگاہ کیا. میں آڈینس کے لیے ایک اناؤنسمنٹ کر دوں کہ ہمارے پینلسٹ یا ہمارے جو سیشن ہے اس میں جو ہمارے گیسٹس ہوتے ہیں وہ جو رائے دیتے ہیں وہ ان کی اپنی پرسنل رائے ہوتی ہے، اپنی پرسنل اوپینین ہوتی ہے. وہ رائے دینے کا بنیادی مقصد ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ آپ لوگ جو ہے اپنے گھروں میں یا ان ساری چیزوں کو اپنانا شروع کر دیں یا وہ حرف آخر ہیں. یہ سارے پینلسٹ اپنی اپنی رائے دیتے ہیں، اس سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں کیونکہ اختلاف ہی جمہوریت کا حسن ہے. میں آخر میں دوبارہ اپنے سب پینلسٹ کا گیسٹ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. نیکسٹ ویک اور نیکسٹ سیشن تک کے لیے مجھے اور میرے پینلسٹ اور گیسٹ کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. اللہ حافظ.